السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسری یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 10 ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، ٹانگیں دکھ رہی تھیں، دل لرز رہا تھا، فکر اور اندیشوں نے اثر نو گھیرا تھا۔ صدمہ تھا، دکھ تھا، اذیت تھی، وہ جیسے ایک بار پھر دھوکے میں آئی تھی۔ جو انسان اس کی زندگی کو جہنم بنا سکتا تھا، اسے اذیتوں کے دوراہے پر لا سکتا تھا، اسے پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر جا سکتا تھا، اس پر اپنی شرائط، اپنی مرضی، اپنے ارادے سزا کی طرح مسلط کر سکتا تھا، وہ اس انسان پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ کیسے؟ یہ غلطی، یہ بھول اس سے کیوں کر ہو گئی تھی؟ اس کا خیال تھا وہ اپنے بچے کی وجہ سے اب اس کا لحاظ کرے گا۔ یہ خیال محض ایک خیال ہی تھا، خوش فہمی کا ایک طلسم۔ یہاں مسز شیرازی نہیں تھی، یہاں فارس وجدان ایک بار پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا تھا۔ اسے لندن آنا ہی نہیں چاہیے تھا، سسکتے ہوئے خود کو کوسا، بالکل نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بھٹکتی ہوئی کبھی اس سمت جا رہی تھی اور کبھی اس سمت، رو رو کر اپنا حشر بگاڑ لیا تھا۔ بریک لین کا وہ راستہ زندگی کی طرح ہو گیا تھا، کوئی منزل نہیں تھی، بس ایک خلا رہ گیا تھا۔ وہی لوگ، وہی آنکھیں، وہی دہشت، تنہائی، خوف۔ اتنے شور اور اتنی ساری آوازوں میں یکایک ایک مانوس سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اسے لگا اس کے کان بج رہے ہیں۔ خوف کے عالم میں رک کر پیچھے دیکھا، اسے اپنا نام ایک بار پھر سنائی دیا۔ اس نے بے اختیار گھوم کر چاروں طرف دیکھا، آنسو بہہ رہے تھے تو ہر منظر دھندلا ہو رہا تھا، اور تب اس کی نظر فارس وجدان پر پڑی۔ وہ لوگوں کو چیرتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ فارس کی طرف قدم بڑھائے، لمحے بھر کے لیے لڑکھڑائی، ایک دو لوگوں سے کندھا مس ہوا، دھکا بھی لگا۔ وہ اتنے دکھ، اتنے صدمے اور غصے میں تھی کہ اسے فارس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر، پریشانی اور خوف نظر ہی نہ آیا۔ وہ اس کے قریب پہنچا تو بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے اس کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ آس پاس کے لوگ رک کر، مڑ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ کوئی ڈرامہ مت کرنا، وہ روتے ہوئے اس پر چلائی۔ میں نے منع کیا تھا، میرے ساتھ اس طرح مت کرنا۔ وہ اتنی مشتعل تھی، اس قدر دکھ اور غصے میں تھی کہ خود پر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے سے وہ اس شدید سردی میں بھٹک رہی تھی، 2 گھنٹے ایک سزا کے نام ہو گئے تھے۔ زخم پھر ادھڑ گئے، سارے زخم تازہ ہو گئے، ساری اذیتیں جاگ اٹھیں۔ بچپن سے لے کر اب تک دماغ میں وحشت پھیل گئی۔ روتے، کرلاتے، غصہ دکھاتے وہ جتنا لڑ سکتی تھی وہ لڑی، جتنا مار سکتی تھی اس نے مارا۔ وہ اسے سنبھالنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نہیں سن رہی تھی۔ کچھ بے دردی اور غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی، مگر فارس نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ اس کے مضبوط بازوں کے حصار میں مقید ہو گئی۔ اب وہ اسے نہیں مار سکتی تھی، اب وہ صرف رو سکتی تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ وہ اپنے نانوں کو پکارتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ I'm sorry, I'm so sorry، اپنے آپ میں چھپائے بھاری دل سے کہا۔ وہ آواز صرف لبوں کی جنبش تھی، جنت کمال تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کا وجود فارس کے بازوؤں میں بے جان ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر ہوش و خیرت سے بیگانہ رہی، اسے یاد نہ رہا تھا۔ البتہ جب ہوش آیا تب وہ بیڈ روم میں تھی۔ ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ٹینشن اور سٹریس سے بچانے کی خاص ہدایت کی تھی۔ فارس ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا تو وہ سرخ و متورم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ گرم کپڑوں کے بغیر تو بالکل نہیں نکلتا تھا، دستانے، مفلر اور لانگ کوٹ کے بغیر تو بالکل بھی نہیں، مگر جو اس وقت اس کے پاس موجود تھا وہ سیاہ ٹراؤزر پر براؤن اونی سویٹر میں ملبوس نظر آ رہا تھا، یعنی وہ جن کپڑوں میں بیٹھا تھا ان میں ہی اٹھ کر اسے لینے آ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے دائیں طرف گال پر ہلکی سی لکیر کا نشان تھا۔ یہ کارنامہ اس کا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا لیں، کروٹ بدل کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آنکھیں مکمل سرخ تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا، زکام کی بھی شکایت ہو رہی تھی، بخار بھی ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ قدموں کی چاپ بیڈ کے پاس آ کر تھم گئی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ فارس کی آواز پریشانی کا پتہ دے رہی تھی۔ خاموشی۔ اتنے سارے الزامات کی لسٹ اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسی لیے تمہیں منع کیا تھا۔ ہاں، اور جب میں نہیں رکی تو سوچا اسے سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ یہ ایسی حرکت نہ کرے، روتی ہوئے کہا۔ وہ کس قدر بدگمان ہو چکی تھی اس سے، فارس اسے افسوس سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے اپنا ہینڈ بیگ میڈ کو کیوں دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر تم ایسا نہ کرتی تو ادھر ادھر ہو جانے پر کم از کم مجھے کال تو کر سکتی تھی۔ اگر کال نہ بھی کرتی تب بھی لوکیشن موبائل میں موجود تھی، ڈرائیور کا نمبر تک میں نے سیو کر دیا تھا۔ حجت اور دلیل سے بات کر کے وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔
تو تم اب مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس پر جمائی لڑ پڑی۔ میں بھلا کیوں چاہوں گا تمہارے ساتھ ایسا ہو؟ اسے بہت اندر تک دکھ سا ہوا۔ یہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جنت کے لہجے میں غم بھرا غصہ درایا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ بھول گئے جب تم مجھے پارکنگ میں چھوڑ گئے تھے؟ وہ نہیں بھولا تھا، بھول ہی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ یاد دلاتی تھی تب زیادہ تکلیف ہوتی تھی، جب وہ ذکر کرتی تھی تب زیادہ پچھتاوا ہوتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ایسی کوئی حرکت ضرور کرو گے اور تم نے کی، مجھے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ کی پشت پر ہلکی سی خراش واضح تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں شروع میں تمہارے حوالے سے میں بہت زیادہ لاپرواہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم جب بھی گھر سے نکلی ہو کبھی بھی اکیلی نہیں تھی۔ میرا ایک گارڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہے، چاہے تم مال میں تھیں یا پارک میں، کسی دعوت پر یا آئمہ کے ساتھ کسی گیدرنگ میں۔ میرے پاس تمہارے ہر ایک لمحے کی رپورٹ ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کوئی تمہیں میری وجہ سے نقصان پہنچائے۔ ہاں، لاہور میں مجھ سے غلطی ہوئی، شاید اس وقت میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے تمہاری سیفٹی کا خیال نہیں کیا، مجھے لگا تم اپنے رشتہ داروں میں ہو سو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا شاید میں اتنا اپسیٹ تھا تمہارے رویے سے کہ میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ بہرحال یہ میری غلطی ہے۔ اس کی پوری بات جنت کمال نے بہت تحمل سے، کچھ دکھ اور بے یقینی سے سنی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے منجمد احساسات پگھلے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، مگر اس کے بعد یعنی مجھے نقصان پہنچانے کا حق صرف تمہارے پاس ہے اور کوئی مجھے کچھ نہ کہے؟ بھرائی ہوئی آواز، آنسو متواتر گر رہے تھے۔ فارس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا صدمے سے اور پھر بند کر لیا۔ وہ جنت کمال سے نہیں جیت سکتا تھا، اس حالت میں، اس معاملے میں، اس سچویشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں تو یہی سمجھی ہوں۔ وہ سسک پڑی۔ اس نے ہار ماننے والے انداز میں اپنے ہاتھ اٹھائے، ٹرے اس کے قریب رکھی اور اٹھ کر باہر چلا آیا۔ بند دروازے کے اس پار وہ بھاری دل کے ساتھ کتنی ہی دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ جنت کی سسکیاں تھم چکی تھیں، اس کا رونا بند ہو چکا تھا، اب صرف خاموشی تھی جو اس کے آس پاس ہر طرف ٹھہر گئی تھی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ جنت سو چکی تھی، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ناک سرخ، کہیں کہیں آنسو ہنوز پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سوپ اس نے نہیں لیا تھا، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ ایک تعصب بھری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے اس نے بہت احتیاط سے سر کے نیچے تکیہ رکھا، لحاف درست کیا اور ٹرے اٹھائے کچن میں واپس آ گیا۔ پھر اس نے مسز شیرازی کو کال کی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھا خاصا سین کریٹ کر دیتی ہے، رونے لگ جاتی ہے۔ پورا حوالہ دینے کے بعد کچھ فکر مندی سے وہ انہیں بتا رہا تھا، بس اس کے چیل کی طرح جھپٹنے والی بات کول کر گیا تھا۔ موڈ سوئنگز ہوں گے، پریگننسی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، تم اپنا رویہ ٹھیک رکھو۔ میرا رویہ ٹھیک ہے ممی، اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ بھی غلط ہو جائے اسے لگتا ہے میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ تم اس کی جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ میں شکوہ تو نہیں کر رہا۔ وہ سر جھکا گیا۔ مجھے بس دکھ ہوتا ہے جب وہ میری نیت پہ اس طرح شک کرتی ہے۔ تم بھی کرتے تھے بیٹا۔ بات تلخ تھی مگر سچ تھی۔ اس نے تسلیم کرتے ہوئے اس بات میں سر کو جنبش تھی۔ ہاں، وہ بھی تو کرتا تھا۔ اس کی محبت، عنایت، فکر مندی سب اسے ڈرامہ اور ڈھونگ لگتا تھا، اور وہ کتنے دھڑلے سے اس کے منہ پر کہہ دیتا تھا، اس کی بے عزتی کر دیتا تھا۔ وہ اس کی دولت، اس کی وجاہت، اس کے سٹیٹس کے لیے اپنی عزت نفس کی بھینٹ چڑھا رہی ہے، مطلب اور فائدے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ اسے اپنے لفظ یاد آئے تھے، اپنا رویہ، لہجہ، نفرت، بے رخی۔ وہ خود کو خود ہی معاف نہیں کر پا رہا تھا تو وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ مجھ پر کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ آواز دل کی تھی، دل مایوس ہو رہا تھا۔ ایسا سوچتے رہے تو کبھی نہیں کرے گی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اگر تم نے اپنے ارادے اور فیصلے بدلے ہیں تو وہ بھی ضرور بدلے گی۔ ان کی یہ بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر مزید گڑبڑ ہو گئی تو خدشے کا اظہار کر دیا۔ پھر سمجھ لینا نصیب کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ممی، اس نے سٹ پٹا کر انہیں دیکھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیں۔ اپنے رشتوں کی فکر کرتا ہوا، اپنی زندگی کو سمجھتا ہوا، اپنا آپ کسی اور میں تلاشتا ہوا، وہ انہیں فکر مند سا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس تبدیلی پر جتنا شکر کرتی کم تھا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے تسلی دی۔ مسز شیرازی سے بات کر کے باہر آیا تو شاپنگ بیگ سے جھانکتا ڈائنوسور اسے اندر تک سلگا گیا۔ اس ایک چیز کی وجہ سے اتنے پھڈے ہو گئے تھے۔ اس کی زوجہ محترمہ پورے 2 گھنٹے پریشانی میں گزار آئی تھیں اور قصور پھر بھی اس کا تھا، مجرم پھر بھی وہی تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ لاؤنج کے صوفے پر جا لیٹا۔ اس کی ہر کام سے دلچسپی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ گہری نیند سونا چاہتا تھا مگر جانتا تھا نیند اس سے نہیں آئے گی، اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس پریشانی میں تو بالکل بھی نہیں۔ اور اندر اسے مکمل بے آرام کر کے جنت کمال نیند کی گہری وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔
سرسبز میدان کے وسط میں بازو پھیلا کر بھاگتے ہوئے اس نے بہت اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ رم جھم بارش برس رہی تھی۔ انگلی جتنے ایک ننھے سے کپ کو ہونٹوں سے لگا کر چائے پینے کی اداکاری کرتے نانا عین اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہوائیں یکایک تیز ہو گئی تھیں، ہر سو دھند پھیلنے لگی تھی، کھڑکیاں تاریک ہو رہی تھیں، روشنیاں ایک ایک کر کے گل ہونے لگی تھیں۔ وہ نانا کے گھر تھی اور پلک جھپکتے ہی اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ اور پھر وہی منظر، شدید گرمیوں کی دوپہر، سرخ اینٹوں کا فرش، سیڑھیوں پر اس کے سامنے کھڑا حسنین، ٹوٹتی بکھرتی ایک گڑیا، وہی منظر، وہی تکلیف، وہی درد، اور پھر وہی گڑیا کو بچانے کی جستجو۔ منظر اب کے بدلا تھا، اب کی بار سیڑھیوں سے پھسلتا وجود حسنین کا نہیں، اس کا تھا۔ وہ چیخی تھی اور پھر چیختی چلی گئی تھی۔ جنت! بازو سے پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑ کر اسے جگایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی، آنکھیں آنسوں سے مکمل بھری ہوئی، سانس چڑھا ہوا، رنگت اڑی ہوئی۔ اس نے بمشکل سانس لیتے ہوئے خود پر جھکے چہرے کو دیکھا۔ وہ فارس تھا، وہ خود سے بیدار نہیں ہوئی تھی، اسے جگایا گیا تھا۔ اس کے سہارا دینے پر وہ لرزتے وجود کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تنفس بھاری تھا، پیشانی ارکالود ہو رہی تھی، وہ وحشت زدہ سی بوکھلائی ہوئی بیٹھی تھی۔ بیڈ سے اتر کر وہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے آیا۔ اس نے گلاس تھامنا چاہا تو ہاتھ بے طرح کپ کپا رہے تھے۔ فارس نے گلاس اپنے ہاتھوں میں رہنے دیا۔ اس نے یوں پانی پیا جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ حالت سنبھلی نہ، آنسو تھمے، وجود سسکیوں کی زد میں رہا۔ اثر خواب کا تھا، وہ اپنی حقیقت سے بھی آزردہ ہو رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اب، اپنی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ آواز رندھی ہوئی تھی۔ اب تک اس نے بہت مضبوطی دکھائی تھی، اپنے خوف کو ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا، کبھی آپے سے باہر نہیں ہوئی تھی، مگر اب جو بریک لین میں ہوا تھا اور اس وقت بھی جو اس کی حالت ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ فارس وجدان کو اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ کھڑا رہا، اس کے پاس، اس کے بالکل سامنے۔ وہ ہمیشہ اس کی نیند میں خلل ڈالنے کے بعد بہت خاموشی سے کمرہ چھوڑ کر اسٹڈی روم میں چھپ جاتی تھی۔ اب ایسا کرنے کی سکت رہی تھی، نہ طاقت موجود تھی۔ سنا نہیں میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ سر اٹھا کر سخت لہجے میں کہا۔ آواز بے حد کمزور تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ اپنے گرد بازو باندھے وہ دائیں طرف کو جھک کر اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو، مگر اس نے نہیں دیکھا۔ جنت! اس کا لہجہ نرم تھا۔ جنت نے رخ بدلا، نہ سر اٹھایا، اور دوسرے ہی پل اس نے بہت نرمی سے بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر لمحے بھر کے لیے تھمی تھی، پھر سکتے میں آ گئی تھی۔ بیک وقت کئی لمحے اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئے، کئی منظر احساسات کا لبادہ اوڑھے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ فارس نے بہت نرمی سے جنت کمال کی پیشانی اپنے کندھے سے مس کی، اور اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ احساس، وہ لمس، وہ گرفت ویسی ہی تھی جیسے اس کی نانا کی ہوا کرتی تھی، محبت اور سکون کا احساس دلاتی ہوئی، تسلی، تشفی کراتی ہوئی۔ خواب ہی تو تھا، وہ بولا۔ وہ صرف خواب نہیں تھا، وہ سسک پڑی۔ اپنے تمام اختلاف، اپنا غصہ، اپنی ناراضی ایک طرف، وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، بہت مضبوطی سے، سختی سے، بالکل ویسی جیسے وہ نانا کا ہاتھ پکڑا کرتی تھی۔ فارس کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنے کسی خواب کے اثر سے نکلنا اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، اس کا اندازہ جیسے آج ہو رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے جنت کمال کو کمرے سے نکال دیا تھا، اور وہ دروازہ بجاتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی وہ اسے اندر آنے دے۔ اس رات اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس رات اس کی حالت زیادہ خراب تھی، وہ زیادہ خوف زدہ تھی، زیادہ پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اب وہ اس کا خوف کیسے کم کرے۔ لفظ کم پڑ گئے، ذہن خالی ہو گیا تھا۔ کہیں باہر چلیں؟ اس نے کہا۔ اس وقت؟ ہاں۔ اس نے جنت کے ہاتھ پر نرمی سے گرفت بڑھائی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ چاہتی تھی وقت رک جائے، سب ٹھہر جائے، بس یہ احساس باقی رہے، یہ کیفیت ٹھہری رہے۔ واک کرتے ہیں یا کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں؟ نانا بھی اسے بہلانے کو ایسے ہی کہا کرتے تھے، ایسے ہی اس کا ہاتھ تھپ تھپایا کرتے تھے، اسے کندھے سے لگایا کرتے تھے۔ ان کے مضبوط کندھے سے پیشانی ٹکاتی تھی تو دنیا کا ہر غم، ہر تکلیف ان کے حصار میں آتے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ فارس وجدان میں محبت آ گئی تھی، ترہم آ گیا تھا، کیفیت سمجھ سے باہر ہو گئی تھی، اس کی سسکیاں بڑھتی گئیں۔ میں کھانا لگاتا ہوں، تم کچھ کھائے بغیر ہی سو گئی تھیں۔ کہیں مت جاؤ پلیز۔ وہ رک گیا، اس کی دھیمی سسکیاں اس کی اذیت بڑھانے لگیں۔ وہ صرف ایک خواب تھا، ختم ہو گیا، نرمی سے ایک بار پھر سمجھایا۔ فارس وجدان کیا جانے اس پر وہ ساتیں اسی انداز میں گزرتی تھیں اور بار بار گزرتی تھیں۔ خواب تو ایک بہانہ تھا، حقیقت اپنا آپ دہرانے آتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ کچھ حد تک سنبھل کر آنسو صاف کرتے خود ہی الگ ہو گئی۔ میں کھانا لگاتا ہوں۔
وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جنت کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئی۔ گھر تاریک تھا مگر اوپن کچن کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار فارس وجدان کو فریج سے کچھ نکالتا دیکھ سکتی تھی۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ ہیو اے سیٹ پلیز۔ اس نے اشارہ کیا تو چہرے کے اطراف میں منڈلاتی لٹوں کو پیچھے اڑستی وہ ہاتھ دھونے کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ شہد رنگ بال پشت پر سیدھا گر رہے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی کچھ متورم سی لگ رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت نہیں رہی تھی مگر تاثرات ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ وہ مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کرتے ہوئے میز پر ترتیب سے رکھتا جا رہا تھا۔ اسے ادراک ہوا وہ بھوکی سوئی تھی تو کھانا فارس نے بھی نہیں کھایا تھا۔ شروع کرو۔ فرائیڈ چکن، فرائیڈ رائس، پزا، وہ مختلف چیزیں اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ قریب کر لی، کوئی بھی بات کیے بغیر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ذرا سی نظر اٹھا کر وہ اسے دیکھ لیتی۔ کیا وہ شروع سے ایسا تھا یا اب ہو گیا تھا؟ نفرت کہاں گئی تھی؟ حقارت کہاں چھپی تھی؟ چالیں ایسی تو نہیں ہوتی، منصوبے اس طرح کے تو نہیں ہوتے؟ کچھ چاہیے؟ اسے یوں اپنی جانب دیکھتا پا کر فارس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نظر ہٹا لی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ استعمال شدہ برتن دھو رہا تھا تو وہ بھی بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے کافی بنانے کا ارادہ کیا تو فارس نے روک دیا۔ میں چاہوں گا اب تم ریسٹ کرو۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی۔ آ جائے گی۔ برنر بند کر کے وہ اس کی کلائی تھامے اسے کمرے میں لے آیا۔ اس کے کہنے پر سر درد اور بخار کی گولی لے کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاید اسے 5 منٹ لگے تھے، 10 منٹ یا شاید 15 منٹ۔ اپنے اندر کے خوف سے لڑتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ فارس نے ایک بار پھر اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا، ہلکا سا بخار تھا لیکن وہ نیند میں اب مکمل پرسکون تھی۔ وہ بھی سکون میں آ گیا۔ باہر تاریکی میں وقفے وقفے سے بجلی چمکنے لگی تھی۔ گلاس والز پر کہیں کہیں بارش کے ننھے ننھے قطروں میں شہر کی روشنیاں منعکس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے کافی بنا کر گلاس والز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تھی، ہر طرف اندھیرے بڑھ گئے تھے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ 9 بجے کھلی تھی۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے سمٹے ہوئے تھے۔ آسمان سنوئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی اور پھر ذہن میں نیند سے محو ہو جانے والا ہر دکھ، ہر قصہ، ہر قضیہ پھر سے واضح ہو گیا۔ وہ برک لین میں کھو گئی تھی۔ اس نے فارس وجدان سے لڑائی کی تھی۔ وہ خواب میں ڈر گئی تھی اور پھر وہ احساس۔ اس نے بھیگی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ نئی صبح کی شروعات آنسوؤں سے نہیں ہونی چاہیے۔ گلا کھنکار کر، گال تھپ تھپا کر خود کو کمپوز کیا۔ ہر منفی خیال کو جھٹک دیا۔ اس نے اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکالے، نیم گرم پانی سے شاور لے کر فریش ہوئی، بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے گھلا چھوڑ دیا۔ سفید ٹراؤزر پر گلابی رنگ کی قمیض اور اس پر گلابی ہی رنگ کا اونی سویٹر زیب تن کیے وہ کمرے سے باہر آئی تو خلاف معمول آج میڈ نہیں آئی تھی۔ کچن میں نیلی جینس پر سفید رنگ کی اونی سویٹر میں ملبوس فارس ناشتے کا انتظام خود دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی مگر خود سے گفتگو کا آغاز کیے بغیر وہ کچن میں چلی آئی، اپنے لیے گلاس میں پانی ڈال کر پیا، ایک سرسری سی نگاہ میز پر دھرے ناشتے کے لوازمات پر ڈالی۔ ہاف فرائیڈ ایگ، ٹوسٹ، مینگو شیک، کیک، چائے۔ گڈ مارننگ۔ صبح کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے ہر صبح ہوتا تھا۔ حالانکہ گزشتہ شب برک لین میں جو سین اس نے پیش کیا تھا اس کے بعد اس رویے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ کانچ کے گلاس میں مینگو شیک ڈالتے ہوئے بولا۔ بہتر ہے۔ وہ خالی گلاس پر پیانو کے سے انداز میں انگلیوں کو جنبش دے رہی تھی۔ بیٹھو۔ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے جنت کو بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک اور خراش نما سرخ لکیر نظر آ گئی۔ جنت اپنی اس حرکت پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اس نے ایسا پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا، اور پھر جب یاد آیا وہ اسے ایک عدد تھپڑ سے بھی نواز چکی ہے تو نچلا لب بے ساختہ دانتوں تلے آ گیا۔ دل شرمندہ تھا، دماغ فوراً سے ڈٹ گیا۔ اس تھپڑ کا تو خیر وہ مستحق تھا، بہت زیادہ، لیکن اب کہ جنگلی بلی کی طرح اس نے حملے کی جو کوشش کی تھی اس پر دماغ بھی اس کی سائیڈ نہیں لے رہا تھا۔ اب حواس پوری طرح سے بحال تھے تو اس نے کچھ خوف، شرمندگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ فارس نے ابھی تک غصہ نہیں دکھایا تھا، نہ ہی ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہ گیا ہوگا مگر بھولا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اسے یاد آیا اس نے رات بھر اس کا کتنا خیال رکھا تھا اور کیسے اسے خوف بھری کیفیت سے نکالا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ وہ سزا کا نہیں سوچ رہا ہوگا۔ وہی وہاں میں، وہی سرگوشیاں، وہی بے اعتباری اور وہی سوال۔ ایک ایک حرکت کا حساب لینے والا اب اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر گیا؟ اب کہ سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے دو چار ہوئیں۔ نہیں، میں انتقام لینے کا نہیں سوچ رہا اور نہ ہی میں نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اور جنت کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اپنے تاثرات سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ایسی کوئی خواہش اس کے اندر جاگ چکی ہے۔ چاہو تو کھانا چکھ کے دے دوں شہزادی صاحبہ؟
اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، وہ اس کی کیفیت سے حز اٹھا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ بہت سارا چیخی، لیکن باہر سے خود کو کمپوز کیے سنجیدہ سی کھڑی رہی۔ جس دن زہر دو گے اس دن چکھنے کی بات بھی نہیں کرو گے۔ بڑی مضبوطی دکھا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں اب وہ ٹھیک تھی، فارس کو تسلی ہوئی۔ میری وائف کتنی جینیس ہے۔ اس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر جنت کو وہ اچھا خاصا طنز ہی لگا۔ اوپر سے اس کی مسکراہٹ، وہ نظر ہٹا گئی۔ ایک ٹوسٹ کھانے کے بعد اس نے کیک کا پیس اور مینگو شیک اپنے قریب کر لیا۔ فارس کی خاموش نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے فوق سے کیک کا حصہ کاٹ کر منہ میں ڈالا۔ فارس وجدان کو 7 سالہ جنت ایک جھلک کی طرح نظر آئی۔ آنکھیں مٹکا کر، ہاتھ جھلا کر کیک اور مینگو جوس سے انصاف کرتی، بے تحاشا باتیں کرتی ہوئے، مگر جو سامنے بیٹھی تھی بالکل خاموش، کچھ حد تک اداس، بہت حد تک پریشان۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کچھ جذبز ہوئی۔ جب میں 14 سال کا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی میری زبردستی کی مہمان بنی تھی۔ وہ اپنے کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی خاطر مدارت مینگو جوس اور کیک سے کی جائے۔ بھلا کوئی مہمان ایسے کہتا ہے؟ ٹی پاٹ رکھ کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ وہ بہت باتونی تھی، بہت زیادہ۔ میں چاہتا تھا وہ اپنا جوس اور کیک جلد ختم کرے تاکہ میں اسے واپس اس کے گھر چھوڑاؤں، مگر وہ بہت آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، تو میں نے اس کا کیک اور جوس خود ہی کھا لیا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تب بھی ظالم تھے؟ توقع کے عین مطابق اسے تب چڑھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اب میں 2-3 گھنٹوں تک اس کے ساتھ باؤنڈ ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر وہ بہت شرارتی اور ایکٹیو تھی اور مجھے اس پر باقاعدہ نظر رکھنی پڑ رہی تھی، سو اس کے لیے ضروری تھا میں اسے گھر ہی چھوڑاؤں۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ جنت نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کوئی علاج نہیں۔ ویسے تم کیسی تھی بچپن میں؟ میں؟ وہ اس کس طرح اچانک پوچھنے پر گڑبڑا گئی۔ ہاں تم۔ میں رک کر کچھ سوچا۔ ایک ہی لمحے میں بچپن اور لڑکپن کی بہت سی باتیں، قصے، واقعات، نانا کی ڈانٹ اور شرارتیں یاد آئی تھیں۔ میں تو بہت ڈیسنٹ بچی تھی، بالکل شور نہیں کرتی تھی، نہ ہی شرارتی تھی، اور اتنا کم بولتی تھی۔ نانا کے سب دوست میری تعریف کرتے تھے۔ لب بھینچ کر فارس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کر لی۔ اچھا، اس کا اچھا ضرورت سے کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا؟ یعنی اگر ہماری بیٹی ہوئی تو وہ تم پر جائے گی، خاموش، پرسکون، شرارتیں بھی نہیں کرے گی، بولے گی بہت کم۔ بالکل۔ فوراً سے سر ہلایا، پھر ہلا کر پچھتائی، ساری گفتگو بچے کی طرف مڑ گئی۔ بیٹا مجھ پر جائے گا پھر؟ فارس نے کچھ سوچ کر کہا۔ مجھے کھڑوس اولاد نہیں چاہیے، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ وہ اس کے انداز اور لہجے پر دھیرے سے ہنس دیا۔ جنت کمال نے اسے لمحے کے لیے مبہوت ہو کر دیکھا۔ وہ ہنستے بھی کتنا اچھا لگا تھا۔ فوراً ہی نظریں ہٹائیں۔ کوئی پیدائشی کھڑوس تھوڑی نہ ہوتا ہے، وقت اور حالات بنا دیتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں تو نہیں بنی۔ اور وہ رک گیا۔ ہاں یہی تو اس کی خوبی تھی، اس نے حالات کو کبھی بھی اپنے رویے اور شخصیت پہ حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ تلخیوں سے گزر کر بھی اپنی زندگی کے لیے تلخ نہیں ہوئی تھی۔ فوق سے ایک کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے جنت نے اسٹرا دانتوں تلے دبایا۔ فارس کو لگا یہی مناسب وقت ہے، نئی ابتدا کے لیے پہل کر لینی چاہیے۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ بہت اچھا لڑکا ہوں میں، ساری عمر ساتھ نبھاؤں گا۔ جنت کی دھڑکن مس ہوئی۔ سوال بہت اچانک اور غیر متوقع تھا، آفر بھی ویسی حیران کن سی تھی۔ وہ اس کا جملہ دہرا رہا تھا، اس کی جگہ پر آ کر، اس کی نگاہوں میں آ رہا تھا۔ وہ اسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اور یہ دوستی کی آفر تم کتنی لڑکیوں کو کر چکے ہو؟ بھویں سکیڑ کر تندی سے گھورتے ہوئے پوچھا، بالکل فارس وجدان کے انداز میں، اور ایسا کرتے ہوئے اسے وہ بہت اچھی لگی۔ تم پہلی ہو اور تم ہی آخری ہو۔ جنت کا دل زوروں سے دھڑکا، حیرت آنکھوں میں سما گئی۔ دل چاہا جھٹ سے ادینہ زبیر کو اس دعوے پر لا پٹخے، مگر پھر رک گئی۔ بات دوستی کی تھی، محبت کی تو نہیں۔ سوچوں گی، لاپرواہی سے اترا کر کہا، پھر کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ کتنا سوچو گی؟ جتنا بھی سوچوں تو میں اس سے کیا؟ فارس نے تائید میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ سوچنے میں وہ حق بجانب تھی، اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ 5 بجے تیار ہے نا؟ کہیں باہر چلیں گے۔ وہ کچن کا بکھیڑا سمیٹ رہی تھی جب فارس نے آ کر کہا۔ خیال تھا شاید وہ اب بھی غصہ یا ناراضی دکھائے گی یا کوئی سخت بات تو ضرور کرے گی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس رک کر اسے دیکھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ مکمل تیاری کے ساتھ سیاہ رنگ کا لانگ کوٹ بازو پر ڈالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل اٹھائے کھڑا تھا۔ ویسٹ فیلڈ مال چلیں گے شاپنگ کے لیے، باہر کھانا کھائیں گے، موسم کچھ سرد ہے اور بارش کا بھی امکان ہے، تو آؤٹنگ کے لیے کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ رخ بدل کر پھر سے برتن دھونے لگی۔ فارس بھی کچھ لمحوں تک خاموش رہا، جانے اس کے تاثرات اب کیسے تھے، احساسات اور کیفیت کیسی ہوئی تھی۔ مزاج تو اس کے لمحوں میں بدلتے تھے، کسی لمحے بہت زیادہ خوش، کسی پل بہت زیادہ اداس،
لیکن اس کی خاموشی میں فارس وجدان کو اناد یا خفگی کا تاثر نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ ایک خوش آئند بات تھی اس کے لیے۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے کوٹ پہنتے ہوئے جنت کمال سے کہا، اور جنت کمال نے کچھ ہی دیر بعد آٹومیٹک دروازہ کھلنے اور سگنل کے ساتھ بند ہونے کی آواز سنی۔ جھاگ زدہ ہتھیلی کھول کر وہ ہونٹوں تک لائی، پھونک مار کر اڑایا، پھر دھیرے سے گنگناتی بقیہ کام سمیٹنے لگی۔ ویسٹ فیلڈ لندن مال کی کڈز سیکشن میں گلابی اور آسمانی رنگ کی اشیاء کا ڈھیر تھا جو جنت کی ٹرالی میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ تو بہت سوچ سمجھ کر چیزیں اٹھا رہا تھا، مگر جنت کا بس نہیں چل رہا تھا پورا شاپنگ مال خرید لے۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ، اس کا جنون، اس کی خوشی دیکھ کر مسکراتا ہی رہا۔ وہ 2 رنگوں کی چیزیں خرید رہی تھی۔ اگر بیٹا ہوا تو بیٹی کے لیے خریدی جانے والی اشیاء چیریٹی کر دے گی، اور اگر بیٹی ہوئی تو پھر بیٹے کے لیے خریدا جانے والا سامان خیرات میں جائے گا۔ اور اگر ٹوئنز ہوئے تو؟ فارس نے سوال کیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ اسے الجھا کر وہ متبسم چہرے کے ساتھ رخ موڑ کر کچھ اور دیکھنے لگا۔ تب ہم آدھی چیزیں رکھیں گے اور آدھی چیریٹی کر دیں گے، اس کے پیچھے جا کر کہا۔ بے دہانی میں ہم کہہ گئی وہ۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں، سٹ پٹا کر تصحیح کی۔ نہیں، تم ہماری بات کر رہی ہو۔ وہ ضبط کر کے رخ بدل گئی۔ اور اگر ٹرپلٹس ہوئے تو؟ کچھ دیر بعد پیچھے سے آواز آئی۔ گہری سانس لے کر جنت نے رخ موڑا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے سٹینڈ پر لٹکے نومولود بچوں کے کپڑوں میں سر دے چکا تھا۔ پہلے 1، پھر 2، پھر 3، کچھ دیر بعد کہو گے 4، اس نے گھورا۔ اس بار ٹوئنز ٹھیک ہیں، وہ بولا۔ انشاءاللہ اگلی بار ٹرپلٹس۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو تم۔ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو ڈانٹ کر چلی گئی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ بات ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، وہی شوہر جو کچھ عرصہ تک کہتا رہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آخری جملے میں بھرپور نقل اتاری۔ مگر وہ اب نہیں کہتا۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے پیچھے تھا۔ مگر مجھے تو ابھی بھی سنائی دیتا ہے۔ وہ ٹرالی دھکیلتی جا رہی تھی۔ پھر تم اس کے دل کی نہیں سن رہی ہو۔ میں سننا بھی نہیں چاہتی۔ وہ زیر لب مسکراتے اس کے پیچھے رہا۔ ویسے نام کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مسٹر شیرازی؟ وہ ضبط کر کے اس کی طرف مڑی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں میں نے دوستی کی آفر ابھی قبول نہیں کی۔ کر لو، پھر اتنا تنگ نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ صلح جو تھا۔ یعنی تم مانتے ہو تم مجھے تنگ کر رہے ہو؟ لب بھینچ کر پوچھا۔ میں نے تو ایسا ہرگز نہیں کہا۔ وہ صاف مکر گیا۔ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ مفلر اس نے عادتاً گردن کے گرد ہونٹوں تک اوڑھ رکھا تھا، سو وہ بس اس کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت ہی دیکھ سکتی تھی، مسکراہٹ ہرگز نہیں۔ تم ذرا دیر کے لیے وہاں بیٹھ نہیں سکتے؟ اس نے ضد ہو کر ہاتھ سے اس کے پیچھے اشارہ کیا، جہاں ایک عدد گورا شوہر بینچ پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ بیوی شاپنگ میں کہیں مصروف ہوگی۔ ہاں، تاکہ تم دوبارہ گم ہو جاؤ اور پھر وہی شور مچاؤ۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے گم کیا، تم نے جان بوجھ کر یہ کیا وہ کیا، تم ظالم، ڈرامے باز، دھوکے باز، جھوٹے، فراڈ یہ۔ وہ اب اس کی نقل اتار رہا تھا۔ غصے کے باوجود جنت سٹ پٹا گئی۔ چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ داہنا ہاتھ ایک پل کے لیے شرمساری سے آنکھ پر گیا، پھر لب بھینچ کر ایک خطرناک قسم کی گھوری دی۔ عتیل مجھے مشورہ دے رہا تھا سر میم کے موبائل میں ٹریک ایپ انسٹال کر لیں۔ اسے نہیں معلوم اس کی میم خود گم ہونے سے پہلے تسلی سے اپنا موبائل گم کرتی ہیں۔ تم، اس کا پارا چڑھا۔ اب میرے پیچھے آئے تو دیکھنا، دھمکا کر چلی گئی۔ وہ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ سجائے رخ بدل کر ننھے منھے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ مفلر اس نے گردن پہ ٹھہرا لیا۔ عین سامنے ٹوڈلرز کا سیکشن تھا اور پھر اس سے آگے چھوٹی بچیوں کے کھلونے رکھے تھے۔ کھلونوں میں گلابی رنگ کا ایک منی کچن سیٹ ان میں نمایاں تھا اور بے حد نمایاں تھا۔ فارس کے قدم جامد، ہاتھ بے جان ہوئے، نگاہیں اسی مقام پر جم گئیں۔ جنت کی نظر اس پر پڑی تو اپنی جگہ رک گئی۔ فارس کی آنکھیں ویران، چہرہ ہر تاثر سے بالکل عاری ہو چکا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس مال میں اس کے ہمراہ جیسے اب کہیں نہیں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا جس سمت فارس کی نگاہیں ٹھہری تھیں، مگر وہاں کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ ایسی ایک حالت اس کی پہلے بھی ہوئی تھی، شاید کار ایکسیڈنٹ کے وقت، بوا کے گھر کے سامنے، بارش کے دوران، شاید تب جب اس نے ادینہ زبیر کا ذکر کیا تھا۔ لیکن نہیں، یہ تاثر مختلف تھا، ان سب سے مختلف۔ قریب آ کر اس نے بازو پر آہستگی سے ہاتھ رکھا۔ جب منہ ٹوٹا نہ وہ اپنے خیال سے باہر آیا۔ فارس، ہلا کر آواز دی۔ طلسم ٹوٹ گیا، دروازے بند ہوئے، شور تھم گیا، آوازیں ختم ہو گئیں۔ فارس نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جنت نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ 3 منٹ تک مسلسل ایک ہی جگہ نظر جمائے اطراف سے یکسر بے نیاز کھڑا رہا تھا۔ وہ ظاہر نہ بھی کرتی تب بھی یہ واضح تھا وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا مگر پوری طرح سے بالکل نہیں۔ کچھ نہیں، کاؤنٹر پر جانا ہے، اس نے کہہ دیا۔ بس، اور کچھ نہیں لینا؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔
وہ اپنے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکالتے ہوئے ٹرالی دھکیلتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ جنت کمال نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بار پھر اسی سمت دیکھا، مگر اسے کوئی بھی ایسی شے یا کوئی بھی ایسا شخص نظر نہ آیا جس نے کچھ دیر کے لیے فارس وجدان کو فریز کر دیا تھا۔ اسے اپنا وہم گردانتے ہوئے وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ شاپنگ کے بعد وہ اسے حلال فوڈ ریسٹورانٹ میں لے آیا تھا۔ اس کی آمد کا سن کر سوٹڈ بوٹڈ مینیجر خود مینیو کارڈ لے کر آیا۔ آؤ بھگت دیکھ کر جنت نے خود ہی اندازہ لگا لیا وہ یہاں کا ریگولر کسٹمر ہوگا یا پھر مالک کے ساتھ اس کے گہرے مراسم رہے ہوں گے۔ وہ مینیو کارڈ اٹھائے آرڈر نوٹ کروا رہا تھا اور وہ اپنے آس پاس نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ سیاہ اور گولڈن تھیم میں ریسٹورانٹ کا انٹیریئر واقعی میں خوبصورت تھا۔ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے تصویریں کھینچ کر مسز شیرازی کو بھی سینڈ کیں۔ آس پاس دوسری میزوں پر بھی اور بہت سی مسلم فیملیز نظر آ رہی تھیں۔ تو میرا کانٹیکٹ نمبر اب تم نے کس نام سے سیو کر رکھا ہے؟ کھانا سرو کر دیا گیا تو فارس نے پوچھا۔ کسی نام سے نہیں، بے نیازی سے بولی۔ فارس کی نگاہیں میز پر اس کے برابر میں رکھے موبائل پر پڑیں۔ اگر ابھی جو وہ کال کرے تو یقیناً اسکرین پر نام ابھر آئے گا۔ اسے وہ نیلے پیلے دلوں والا کاغذی ہسبینڈ یاد آیا، پہلے والی جنت یاد آئی۔ تب اسے کاغذی شوہر مان کر ہی بہت خوش تھی۔ یہ تو میرے ساتھ میری زیادتی ہے، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا تمہارے ساتھ زیادتی ہے؟ بھلا کیسے؟ جب کاغذی شوہر تھا تب اہمیت تھی، اب اصلی شوہر ہوں تو اہمیت تمہاری اس وقت بھی نہیں بنتی تھی، اس نے جھٹ سے کہا۔ میں پاگل تھی جو یہ سوچ رہی تھی تمہارے دل میں جگہ بنا لوں گی، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا تمہارا تو صرف دماغ ہے، دل تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ چمچ منہ تک لے جاتے ایک لمحے کے لیے رکا تھا، بس ایک لمحے کے لیے۔ ریسٹورانٹ کی روشنیوں میں اس کی آنکھوں میں حزن کی مبہم سی لہر اٹھی اور وہی لہر مسکراہٹ بن کر لبوں پر بکھر گئی۔ جنت اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اب اسے نہیں دیکھتی تھی، نہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس، نہ اس کے دل میں اپنی جگہ۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ جنت کا موبائل جگمگ کرنے لگا، اوپر بڑا بڑا سا لکھا تھا آنٹی کا بیٹا۔ بیک گراؤنڈ کی تصویر سرد برفیلے آندھی طوفان سے گھرے پہاڑوں کی تھی۔ جنت نے گڑبڑا کر فوراً ہی اپنا موبائل پلٹ دیا۔ آنٹی کا بیٹا حیران کن تھا، مگر فارس کو صدمہ بیک گراؤنڈ تصویر سے پہنچا تھا۔ یہ تم نے میرے نام کے ساتھ کیٹو کی تصویر لگائی ہوئی ہے؟ خیال گزرا آنکھوں کا دھوکہ ہوا ہوگا۔ ہاں تو کیوں کیا مطلب؟ میری مرضی، میں کوئی بھی تصویر لگاؤں۔ اب تو مجھے کھانا کھانے دو گے؟ شیور، دانت پیس کر کہا، پھر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ جنت نے جذبز ہو کر اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم میرے نام کے ساتھ خوفناک تصویریں لگا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ لمحوں میں سب سیٹ کر کے موبائل رکھ دیا، لبوں پر ایک جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے پھر سے کھانے لگا۔ جنت لب بھینچ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں، تم کوئی بھی تصویر لگاؤ، کندھے اچکا کر کہا، مگر اندر ہی اندر۔ اچھی بات ہے، اس نے سر ہلایا۔ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو کا پلان تھا، واپسی پر رات کے 11 بج گئے۔ وہ سو گیا تو چپکے سے اس کا موبائل اٹھا کر اپنے موبائل سے مسڈ کال دی۔ اسکرین پر نام روشن ہوا، بڑا بڑا سا لکھا ہوا تھا ممی کی بہو، اور بیک گراؤنڈ پہ ایک زومبی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے تب کر فارس وجدان کو دیکھا، دل چاہا موبائل توڑ دے مگر ضبط کر کے اٹھ گئی تھی۔ آج فارس وجدان کے دوست کی شادی تھی۔ اپنی تیاریوں میں مگن اس نے 2 کامدار جوڑے بیڈ پر پھیلائے ہوئے تھے، ایک آسمانی رنگ کا تھا، دوسرا ہلکے گلابی رنگ کا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا والا پہنے، پسند تو دونوں تھے، تبھی اٹھا لائی تھی۔ مسز شیرازی کو تصویریں بھیج کر ان کے انتظار میں ایسے ہی ٹہلتے ہوئے اسکرین کو تک رہی تھی۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے نکل آیا، کف لنکس لگاتے ہوئے نگاہ بیڈ پر رکھے کپڑوں سے ہوتی ہوئی جنت تک گئی۔ موبائل کان سے لگائے ہونٹ کاٹتی وہ شش و پنج میں مبتلا لگ رہی تھی۔ اس نے واسکٹ پہننے کے بعد کلائی پر گھڑی چڑھاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں جنت کو دیکھا، پھر کوٹ اٹھاتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا، ایک سرسری سی نگاہ کپڑوں پر ڈالی اور پھر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ یہ کلر زیادہ سوٹ کرے گا، اشارہ ہلکے آسمانی رنگ والے جوڑے کی طرف تھا۔ جنت کمال چونک کر مڑی، مگر وہ تب تک لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیڈ روم سے جا چکا تھا۔ ہاں، اور میں تو جیسے اس کی بات مان لوں گی، کہہ کر سر جھٹکا۔ ایک بار پھر اسکرین کو دیکھا، مسز شیرازی آن لائن نہیں تھی۔ نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے ایک بار پھر اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر روحانسا ہو کر 10 تک گنتی کی، پھر جھنجھلا کر ایک سوٹ اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ پورے 1 گھنٹے بعد وہ مکمل تیاری کے ساتھ بیڈ روم سے باہر آئی تو فارس شیرازی اس پر نگاہ ڈال کر ہٹانا بھول گیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے کامدار جوڑے میں ملبوس نیچرل سا لک دیتا لائٹ پنک میک اپ کیے وہ کیسی جیتی جاگتی گڑیا کے مشابہ لگ رہی تھی۔ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، اطراف میں نکرئی پنس کی مدد سے سیٹ کیے گئے تھے۔ لمبی گھنیری پلکوں کے سائے میں شہد آنکھیں لائنر کی وجہ سے اور نمایاں ہو رہی تھیں۔ لمبے جگمگ کرتے ایئر رنگز، گردن میں چمکتا نفیس سا لاکٹ، مخروطی انگلیوں میں ٹھہری ہوئی انگوٹھی۔ وہ کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ کر اپنے سلور سینڈلز کے سٹرپس بند کرنے لگی۔ چند لمحے وہ اسے اپنے دل کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ داہنا ہاتھ بے اختیار کوٹ کی جیب تک گیا
انگلیوں کی گرفت میں مخملی ڈبی آئی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، تمہارا تو صرف دماغ ہے، دل تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ شکوہ بھری ایک تنبیہ آواز اس کی قوت سلب کر گئی۔ سب تمہارے اس دل کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکال لیا۔ اسٹریپس باندھ کر اٹھی تو نگاہیں سیدھا فارس وجدان کی ٹائی پر جا ٹھہریں۔ ایک لمحے کے لیے منہ کھولا اور پھر رخ بدل کر نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ اس کے فراک کے ساتھ فارس وجدان کی ٹائی میچ کر رہی تھی۔ اللہ! وہ اندر ہی اندر زور سے چیخی۔ اس نے جان بوجھ کر آسمانی رنگ والا جوڑا چنا تھا کہ وہ گلابی فراک پہنے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی۔ اف جنت، تم اتنی پریڈکٹیبل کیوں ہو؟ آخر کیوں؟ آنکھیں میچ کر خود کو اندر ہی اندر چڑکا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو میں شروع سے ہوں، کمال بے نیازی سے کہہ کر رخ بدلا کہ تمہاری تعریف سے میری ہارٹ بیٹ مس نہیں ہوئی ہے، نہ ہی احساسات میں کوئی فرق آیا ہے، لیکن اندر ہی اندر۔ اف! اس نے تعریف کی، فارس وجدان نے تعریف کی۔ دوسری چیخ دل بند ہونے کو تھا، گال دہک اٹھے، لیکن بہت ہی تحمل، وقار اور نزاکت کے ساتھ اپنے چھوٹے سے بیگ کی لمبی سی نقرئی زنجیر پر گرفت بڑھاتے ہوئے ایک ادا سے سر اٹھایا۔ وہ لاکھ چھپاتا مگر وہ اس کے سنجیدہ سے باوقار چہرے پر مسکراہٹ اور شرارت کا رنگ دیکھ سکتی تھی۔ کل رات میرے موبائل پر ممی کی بہو کی مسڈ کال آئی ہوئی تھی، خیریت ہے؟ اتنے رات گئے آپ نے ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے مجھے کال کی؟ متبسم لہجے پر قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کچھ پھولتا بھی ہے یا نہیں؟ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ ذرا بتانا پسند کرو گے زومبی اور مجھ میں کیا قدر مشترک ہے؟ ڈٹ کر پوچھ لیا۔ تم بتانا پسند کرو گی مجھ میں اور کیٹو میں کیا قدر مشترک ہے؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت کچھ مشترک ہے، دانت پیس کر کہا۔ تم میں اور زومبی میں بھی؟ وہ بولا۔ مثلاً کیا؟ وہ ضبط کی کڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ دونوں دماغ بہت کھاتی ہو، اس نے کہہ کر کوٹ اٹھایا۔ جنت کا خوبصورت چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اب اگر اسے اپنی تیاری کا خیال نہ ہوتا تو وہ یقیناً کچھ کر گزرتی۔ میں تمہارا دماغ کھاتی ہوں؟ میں غصے سے پھٹ پڑی۔ میں نے تو پھر بھی خوبصورت پہاڑوں کی تصویر لگائی ہے۔ خطرناک پہاڑوں کی، فارس نے تصحیح کی۔ کیٹو ایک کلر ماؤنٹین ہے۔ جنت نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا، خواہ مخواہ کا ایشو۔ میں نے ایک رینڈم تصویر لگائی ہے، تحمل سے احتجاج کیا۔ سوچ سمجھ کر لگائی ہے، وہ دو بدو جواب دے رہا تھا۔ جنت کے غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ آخر میں تم سے بات کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے خود کو خود ہی جھڑک دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ فارس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اب چلیں، باقی کی لڑائی گھر آ کر لڑ لیں گے، تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا گیا۔ اپنا سفید کوٹ اٹھا کر پاؤں پٹختی دروازے کی طرف بڑھی۔ آہستہ، آرام سے، اس نے پیچھے سے کہا۔ میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تنفر سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے والیٹ اور چابی اٹھائی اور اس کے پیچھے چلا آیا۔ شاندار میرج ہال کے بیرونی گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ دونوں باہر نکل کر مرکزی احاطے سے اندرونی سمت پڑے تو استقبالیہ میں کھڑے کئی لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ جانتی تھی سب فارس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی نظروں کی زد میں وہ بھی اس کی وجہ سے ہی آ رہی تھی۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازو پر رکھا۔ اگر دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم میرڈ ہیں تو انہیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ہیپیلی میرڈ ہیں۔ تمہیں اپنے ریپوٹیشن کی کتنی فکر ہے نا؟ وہ تب کر بولی۔ یہ ایک پرائیویٹ میرج سیریمنی ہے، ورنہ میری خبر یا تصویروں کو وائرل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ او اچھا، اب تو مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم ایک سیلیبریٹی ہو، اس نے خاصی اونچی آواز میں طنز کیا۔ سیلیبریٹی تو خیر سے نہیں، وہ کہہ رہا تھا، مگر ایک سیلیبریٹی کا بیٹا تو ہے۔ اس کا جملہ اچک کر کسی اور نے مکمل کیا۔ فارس کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی، تاثرات پتھر ہو گئے۔ جنت نے سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تو مشروب کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک شخص نے سر کے خفیف اشارے سے سلام کیا تھا۔ فربئی ماہل جسم، سر اور مونچھوں کے بال مکمل سفید تھے۔ میں نے تو کامران بھائی سے بھی کہا تھا انہیں انوائٹ کر لیتے تو ہماری عید ہو جاتی۔ فارس کی مٹھیاں بھینچ گئیں، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ جمال گردیزی، اپنا تعارف کرواتے ہوئے جنت کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا سلام کے لیے۔ چلیں؟ اس شخص کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ جنت کو بازو کے حصار میں لیتا استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا۔ جمال گردیزی کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ نگاہوں نے ان کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ فارس کے رویے سے جنت کو حیرت ہوئی تھی، کیا وہ ہر کسی سے ایسے ہی پیش آتا تھا؟ مسز شیرازی ایک آرٹسٹ تھیں، یقیناً وہ اپنے آرٹ ورک کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر جانی پہچانی جاتی ہوں گی، تب بھی جمال گردیزی نے ذکر کیا ہوگا، اس نے سوچا۔ اس پر اتنا خفا ہونے کی کوئی بات نہیں تھی، مگر فارس کے تاثرات، اس کے چہرے اور آنکھوں سے نرمی مفقود ہو چکی تھی۔ حالانکہ آتے وقت اس کے تاثرات کافی سے زیادہ خوشگوار تھے۔ شادی ہال میں فارس کے دوستوں سے، ان کی بیویوں سے اور ان کے قریبی رشتہ داروں سے ملتے ہوئے اسے ادراک ہوا وہ اتنے سارے ملکی اور غیر ملکی لوگوں میں اپنے اسٹیٹس، اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لوگ اسے ڈھونڈ کر خود آ کر مل رہے تھے۔
خواتین اس کی توقع سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا رویہ برت رہی تھیں۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگتی تھی۔ وہ کم گو اور ریزرو نیچر کا مالک تھا۔ وہ اسے کسی کے ساتھ ہنستا مسکراتا یا پھر کھل کر گفتگو کرتا ہوا نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہر انداز، ہر بات اور ہر عمل میں ایک حد یا دیوار سی قائم کیے ہوئے تھا۔ وہ سر کے خفیف سے اشارے سے نفی اس بات میں سر ہلاتا، مختصر لفظوں میں کوئی جواب دے کر بات ختم کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے نگاہ ہٹا لی۔ اب وہ آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ اس کی دوستوں کی بہنیں تھیں، کچھ ان بہنوں کی دوستیں تھیں، کچھ کی آنکھوں میں رشک تھا، کچھ حسد میں مبتلا تھیں۔ اسے بے اختیار ادینہ زبیر کے ساتھ ہونے والی اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ اس کی مذاق اڑاتی نگاہیں، تضحیک آمیز رویہ یاد آیا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی وہ اپنا مقابلہ ادینہ زبیر سے کرنے لگی۔ شاید وہ واقعی میں فارس وجدان کے ساتھ اچھی نہیں لگتی تھی، یا شاید اس کے ساتھ ادینہ زبیر جیسی لڑکی ہی سجتی تھی۔ اس کی روشن آنکھوں کی چمک یک یک ماند پڑی، وجود میں بے چینی سے اتر آئی۔ گہری سانس لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ فارس بالکل سامنے ہی کچھ کاروباری شخصیات کے گھیرے میں کھڑا تھا۔ وہ دائیں طرف باہر کی جانب قدم اٹھاتی گئی۔ طویل راہداری، اونچی دیواریں اور دیوار گیر کھڑکیاں کسی محل کے اندرونی حصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ ریسٹ روم میں چلی گئی۔ اونچی لمبی شیشے کی دیوار کے سامنے اپنا سراپے کا سرنو جائزہ لے کر اس نے دوپٹہ سیٹ کیا۔ گلابی لبوں پر لپ گلوز کا اضافہ کر کے باہر آئی تو طویل راہداری کے دوسرے سرے پر اسے فارس نظر آیا۔ وہ یقیناً اس کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ بتا کر جانا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ قریب پہنچی تو اس نے کہا، اب کوئی چھوٹی کاکی تھوڑی نہ ہوں کہ گم ہو جاؤں گی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ گیلری کی طرف کا شیشہ سلائیڈ کیا تو باہر روشنیوں میں نہایا ہوا سرسبز کتا نظر آنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر کچھ تصویریں کھینچی۔ مسز سلیمان تم سے کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ ستون کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہماری شادی پر نہیں آ سکی تھیں، اس لیے شادی کے سنیپس دیکھنا چاہ رہی تھی۔ تو تم نے دکھائیں؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ جنت نے گردن موڑ کر اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا جیسے پوچھ رہی ہو، کیا تم واقعی نہیں جانتے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آئمہ نے ہماری تصویریں دیکھ کر جانتے ہو مجھ سے کیا کہا؟ یہ فارس بھائی ایسے کیوں بیٹھے جیسے مرچیں چبائے ہوئے ہوں؟ اب میں دوسروں کو خود کا مذاق اڑانے کا موقع دوں؟ وہ سوال اٹھائیں، دولہا آخر ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اس کا موڈ کیوں آف ہے؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہا ہے؟ خوش کیوں نہیں؟ زبردستی کی شادی ہوئی ہے کیا؟ کوئی ایک تصویر بھی ایسی نہیں ہے، بس اتنی سی مسکراہٹ نظر آ رہی ہو۔ اس کا لہجہ غمگین اور انداز شکوہ بھرا تھا۔ فارس وجدان اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ دل کی کیفیت عجیب ہوئی کہ وہ خوبصورت ترین لمحوں کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ بنا چکا تھا۔ وہ وقت جو یادگار رہنا تھا وہ تصویروں میں مقید ہو کر اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بہت قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے دور تک دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے موبائل جیب سے نکالا، بازو کے حصار میں لے کر قریب کیا۔ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن تھا۔ لمحے میں تصویر کلک ہوئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اس حرکت پہ بوکھلائی۔ دوسری کلک ہوئی۔ شکوہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ وہ تصویریں لے۔ اچھی آئی ہے کہہ کر اسے بھی دکھائی۔ وہ منجمد اعصاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاں، وہ اپنی تصویر کو اچھا کہہ سکتا تھا۔ ڈیلیٹ کرو اسے۔ آگے بڑھ کر موبائل چھیننا چاہا۔ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ لیکن میں اچھی نہیں لگ رہی، ادھر تو مجھے۔ ایک تو وہ لمبا، اوپر سے ہاتھ بھی اونچا کر لیا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ممی کو سینڈ کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ دبی آواز میں چلائی۔ مگر کیوں؟ ذرا حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میری تصویر اچھی نہیں آئی، اسے ڈیلیٹ کر دو، ضبط کر کے بولی۔ تو ٹھیک ہے، ممی کے لیے ایک تصویر کھنچوا لو، میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ فارس، اسے غصہ چڑھ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ وہ اس کی ضد سے واقف تھی، نہ چاہتی ہوئے بھی مدھم پڑی۔ تیور بگڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے وعدہ کرو تم یہ ڈیلیٹ کر دو گے؟ ہاں کر دوں گا۔ اچھی خاصی تصویر کا وہ ایشو بنا رہی تھی۔ مجھے تم پر کوئی یقین نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بھیجوں گا، خود ہی دیکھ کر ہنستا رہوں گا، شرارت سے کہا۔ اور وہ سچ مچ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنی سی بات پر اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی؟ اچھا نہیں ہنسوں گا اور ڈیلیٹ بھی کر دوں گا۔ قریب آ کر بازو دراز کر کے ایک سیلفی لینا چاہی۔ اب کی بار وہ اس کے پہلو میں آرام سے کھڑی رہی۔ سر اٹھا کر مسز شیرازی کے لیے دل سے مسکرائی۔ آنکھوں کی نمی بڑھی اور تصویر بہرحال بہت اچھی آئی تھی۔ وہ دونوں اپنے آپ میں ادھورے اپنی تصویر میں مکمل لگ رہے تھے۔ کچھ دیر تک راہداری میں ٹہلتے رہنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہال میں واپس آ گئی۔ وہ اب کچھ بہتر تھی، ذرا موڈ بھی بہتر تھا۔ پہلو میں بیٹھا فارس بے حد سنجیدگی سے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتا جس سے وہ غصے سے لال بھبوکا ہو جاتی۔ پھر جھک کر سرگوشی میں جواب دے کر اسے لاجواب کرتے ہوئے تن سے مسکراتی تو اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری رکھنا فارس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں مسکرانے لگتیں، تاثرات میں تبسم آ جاتا، مسرت بھرے رنگ ہر انداز سے چھلکنے لگتے تھے۔ وہ نظروں میں اس لیے بھی آ رہا تھا کہ معمول سے ہٹ کر وہ بہت مطمئن، بہت خوش لگ رہا تھا۔ غالباً اسے کبھی بھی کسی نے اس طرح اتنے خوشگوار موڈ میں اتنا مسکراتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دوسری شادی کے سلسلے میں جتنی چہمگویاں ہوئی تھیں، جتنے افسانے گھڑے گئے تھے، جتنی باتیں بنائی گئی تھیں، تو اب وہاں بھی بہت سے حریفوں کو اپنے منہ کی ہی کھانی پڑی تھی۔
وہ لمحے خوبصورت تھے اور خوبصورتی سے گزر گئے۔ شادی کا فنکشن ختم ہوا تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچھ قریبی دوستوں سے ملنے کے بعد وہ فارس کے ہمراہ بیرونی دروازے پر آئی تو اس وقت رمجھم بارش برس رہی تھی۔ ٹھنڈک کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے کوٹ، مفلر اور دستانے پہنے ہوئے تھے مگر وہ پھر بھی کپ کپا رہی تھی۔ کیا بنے گا آپ کا؟ فارس کہے بنا نہ رہ سکا۔ اس طرح کھڑے رہے تو کلفی بن جاؤں گی، لرزتی آواز میں کہا، پھر اس کے بازو پر گرفت بڑھاتے ہوئے چھتری کے سائے میں گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ گھر پہنچتے ہی سو گئی، مگر فارس نے کپڑے بدل کر لیپ ٹاپ اٹھا لیا تھا۔ وہ شادی کے پورے 7 ماہ بعد آج اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بظاہر مطمئن سر اٹھائے بیٹھی تھی مگر اس کی شہد آنکھوں میں خوف نمایاں تھا، جیسے وہ نہ جانتی ہو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ زندگی اب اسے کس دوراہے پر لانے والی تھی، کس آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ باہم پیوست تھے، چہرے پر کہیں کہیں تفکرات کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ برائڈل ڈریس میں انتہا کی حسین لگ رہی تھی اور یہ حسن اس رات اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنت کمال نے اپنی رات اس کی اسٹڈی میں بتائی تھی۔ یہ نئی زندگی کا آغاز تھا، نئے گھر میں پہلی رات، نئے رشتے کی پہلی نفرت تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ تصویریں بدلتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی تصاویر میں وہ سر اٹھائے، گردن اونچی کیے زیادہ مسکرا رہی تھی، زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ہر کسی سے بہت کانفیڈنس سے بات کرتی، اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتی، اپنا پوسچر بہتر کرتے ہوئے اس نے اپنی تصویریں بہت اعتماد سے کھنچوائی تھیں۔ وہ حیران تھا، وہ ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ اس شب جو رویہ اس نے دیا تھا اور جس طرح اس کی حیثیت واضح کی تھی، اسے کمرے سے نکالا تھا، اس کے بعد بھی وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس شادی کو ہر صورت نبھانا چاہتی تھی، مگر اس کے احساسات، اس کی زندگی، اس کی مجبوریوں سے قطعی بے خبر فارس وجدان نے اس کا ہر خواب، اس کی ہر امید خاک میں ملا دی تھی۔ زندگی جتنی اس پر تنگ تھی، مزید اس نے کر دی تھی۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، صوفے کی وجہ سے خود میں سمٹ کر سونے کی عادی ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے پاس کھڑا رہا، پھر پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے جیسے ابھی بھی ڈر ہو، وہ پلک جھپکتے ہی کسی خواب، کسی خیال کا حصہ ہو جائے گی۔ یہ خوف، یہ بے سکونی، یہ کچھ کھو دینے کا احساس اس کی رگ رگ میں اترا ہوا تھا۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمسائی تو اس نے بے آرامی کا خیال کر کے ہاتھ ہٹا لیا۔ شادی اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھی، شادی مرضی اور چاہ سے بھی نہیں ہوئی تھی، مگر جو عطا کیا گیا تھا وہ ایک مرہم تھا، ان زخموں کا جنہیں وہ سال ہر سال اپنی روح پر لیے پھر رہا تھا، اور اس امر کا ادراک اسے بہت تاخیر سے ہوا تھا۔ اپنے انعام سے آگاہی بہت دیر سے ملی تھی اور اسے اس بات کا پچھتاوا تھا، بے حد پچھتاوا تھا۔ مسز سلیمان نے فون کر کے انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اب چونکہ ان کی 3 دن بعد واپسی تھی تو اس کا خیال تھا دعوت اٹینڈ کر لینی چاہیے۔ میں تو نہیں جا سکوں گا، تم چلی جانا۔ وہ ریموٹ سے چینل بدلتے پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھوں میں لیے صوفے پر دراز تھا۔ اور تم کیوں نہیں جا سکو گے؟ کتے، بلیاں، پرندے، مچھلیاں، ہر طرح کی مخلوق پال رکھی ہے انہوں نے اپنے گھر میں، باہر کہیں دعوت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے؟ وہ کچھ سوچ کر گویا ہوئی۔ ایسے انکار کرو گی تو اچھا نہیں لگے گا، میں ان سے اپنی طرف سے معذرت کر لوں گا، لیکن تم ضرور جاؤ۔ اکیلی؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ فارس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ ڈرائیور، گارڈ اور چاہو تو ہیلن کو ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ ہیلن کون ہے؟ مشکوک نظریں۔ میرے مینیجر کی اسسٹنٹ ہے، وہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ اور تم یہاں اکیلے بیٹھ کر مزے اڑاؤ گے؟ تنک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنے بہت سے کام ہیں، 8 بجے تو میری میٹنگ ہے، 10 بجے جاپانی انویسٹرز کے ساتھ ڈنر کا پلان ہے، اور بھی کچھ کام ہے، باقی 2 دن رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے پروگرام سے آگاہی دے رہا تھا تو جنت کی رگیں تن گئیں۔ یوں کہو نا کہ تمہارے اپنے 100 کام ہیں، کتے بلیوں کو کیوں الزام دے رہے ہو؟ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تم غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا؟ میں تمہارے بغیر ہی ٹھیک ہوں، اور میں دعوت پر ضرور جاؤں گی، بلکہ ایسا کروں گی آج رات ان کے گھر ہی رک جاؤں گی۔ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ کام ہے نا، رات کے 12-1 بجے سے پہلے تک تو تم فری نہیں ہونا، کام 2 دن میں ختم ہونا ضروری ہے۔ تنزیہ لہجے میں زبردستی کی مسکراہٹ دکھا کر اٹھ گئی۔ وہ متبسم چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ میں واپسی پر تمہیں خود پک کر لوں گا، اس نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے بھی ان کے گھر میں بلیوں کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ وہ اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مزہ لیا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن گھر آ کر تمہیں اچھے سے شاور لینا ہوگا، کپڑے چینج کرنا پڑیں گے، ہاتھ اچھی طرح سے دھونا ہوں گے، جوتے تو باہر ہی اتار کر آنا۔ وہ ہدایت نامہ جاری کر رہا تھا۔ وہ ضبط کر کے اس کی طرف مڑی۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر صرف میرے لیے ہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں؟ کیوں، تمہیں بھی کوئی الرجی ہے؟ ہاں ہے نا، مجھے فارس الرجی ہے، دانت پیس کر کہا۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اسے راستے سے ہٹایا۔ اوہ، خاصی سیریس الرجی لگتی ہے، وہ محظوظ ہوا تھا۔ جنت نے گہر بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیٹھ کر سنیکرز پہنے، تسمے باندھ کر سیدھی ہوئی تو موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلن آ چکی ہے،
فارس نے اسکرین پر نگاہ دوڑاتی ہوئی اطلاع دی۔ اس نے گرم شال اوڑھ کر ہینڈ بیگ میں موبائل رکھا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رکی، پھر مڑ کر اسے دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا مسز فارس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف جھک کر کہا۔ اچھا کس لیے؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اگر آپ نے اپنا خیال نہ رکھا تو میں وہ ہو جاؤں گا، کیا کہتے ہیں اسے، بیوہ کا جو دوسرا لفظ ہے۔ جنت نے جھنجھلا کر اسے پرے دھکیلا۔ ہاں تو پھر کر لینا دوسری تیسری شادی۔ اس نے باہر نکلتے ہی ٹھا کر کے دروازہ زور سے بند کیا۔ بات سنو۔ فارس دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سامنے وہ سفید ٹائلز پر پاؤں پٹکتی لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا کافی بڑا گھر ہے، گم مت ہو جانا، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے کال کریں، آؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو، ہمیں مل نہیں رہی۔ اللہ! وہ جھٹکے سے مڑی، مٹھیاں بھینچ کر یہاں وہاں دیکھا کہ کوئی چیز ہاتھ آئے اور وہ اسے دے مارے، لیکن وہاں بس انڈور پلانٹ رکھا تھا اور وہ اتنا بھاری گملہ اٹھا کر اسے نہیں مار سکتی تھی۔ چلو باقی باتیں فون پر۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ خبردار جو تم نے مجھے فون کیا، بنا کر شدید غصے کے عالم میں وارن کیا، اور مجھے لینے مت آنا، آج میں گھر نہیں آؤں گی۔ دھمکا کر لفٹ میں گھس گئی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک کہ دروازے برابر نہیں ہو گئے تھے۔ لینے آ جاؤں؟ میسج کا نوٹیفیکیشن آیا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوپہر 3 بجے سے وہ گھر سے باہر تھی اور موصوف کو اب اس کا خیال آیا تھا۔ نہیں، میرا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں، ساتھ ہی غسیلی سرخ شکلیں بھی بھیج دیں۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کی طرف سے خاصا ٹھنڈا جواب آیا، جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ایسا کرنا کل بھی مت لینے آنا، پرسوں بھی نہیں، فلائٹ سے گھنٹہ پہلے پک کر لینا مجھے۔ اب اسے کیسے پتہ چلا وہ غصے میں ہے، تبھی نیلے پیلے ہر طرح کے غصیلے چہرے بھی ساتھ بھیج رہی تھی تاکہ صرف میسج نہ جائے، احساسات بھی پہنچ جائیں۔ لگتا ہے بہت اچھا وقت گزر رہا ہے تمہارا۔ فارس کی طرف سے طنزیہ مسکراہٹیں آ رہی تھیں۔ ہاں بہت اچھا، بہت سکون میں ہوں میں تو، جل کر لکھا۔ اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ان کے گھر بلیاں کتے ہیں؟ کیا وہ اب نہیں رکھتی؟ دوسری طرف سے وہ حیران ہوا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جنت کو اور غصہ چڑھا۔ دوسری طرف اگلے 3-4 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ آن لائن تھا مگر کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ ساتھ ہی شکی گھورتی نگاہیں بھی بھیج دیں۔ گھر پر ہوں۔ کس کے گھر پر ہو؟ اپنے گھر پر، اور کہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے تم نے۔ جہاں جہاں جانا تھا وہاں سے ہو آیا ہوں۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی، کچھ تو تھا جو وہ اس سے چھپا رہا تھا۔ لینے آؤں یا نہیں؟ نہیں۔ اب یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال تھا؟ وہ اندر تک سلگ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ ناراض ہے، اس نے غصے میں جو کہہ دیا سو کہہ دیا، لیکن رات بھر کسی اور کے گھر تو نہیں رک سکتی تھی۔ مگر اس کا یہ آخری میسج سین نہیں کیا گیا تھا۔ فارس آف لائن ہو گیا تھا۔ مسز سلیمان سے معذرت چاہتے ہوئے ووٹ کر کھڑکیوں کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ اسے کال کی، دوبارہ کی، بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک ساتھ کئی میسج بھیجے مگر جواب ندارد۔ اسے غصہ آ گیا۔ بمشکل ضبط کیا خود کو نارمل پوز کرتی مسز سلیمان کے ساتھ محو گفتگو رہی مگر ذہن بے طرح سے الجھا رہا۔ جانے کتنی بار وہ اسے کال کر چکی تھی، شاید 20 بار۔ یا 3 کا ٹارگٹ تو پورا ہونے ہی والا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تو مسز سلیمان کے کہنے پر اسے اٹھ کر جانا پڑا، ورنہ پریشانی کے باعث تو آدھی بھوک وہیں ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میں اسے لینے نہ آیا تو؟ اسے بہت فکر ستا رہی تھی۔ کیا سوچیں گی مسز سلیمان، پہلی بار کی مہمان اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اف! کھانا کھاتے ہوئے سوچ مسلسل الجھی رہی۔ فارس سے اس کے 2 گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی اور ابھی تک اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ مسز سلیمان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب ملازمہ نے اندر آ کر مالکن کو کسی کی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ چونکہ وہ موبائل میں الجھی بیٹھی تھی تو جان نہیں سکی، مگر جب فارس وجدان کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا دیکھا تو جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ جینس پر سفید شرٹ اور مرون سویٹر میں ملبوس وہ سیاہ رنگ کا کوٹ زیبتن کیے ہوئے تھا، مفلر گردن میں تھا، ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں، بال ترتیب سے جمے ہوئے تھے مگر جو ماتھے پر تھے وہ بے ترتیب ہو رہے تھے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں؟ اس نے چنبے سے جنت کو دیکھا، پھر جیب سے موبائل نکالا۔ اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ کر حیران ہوا۔ تم نے مجھے کالز کی؟ حیرت ہے۔ جنت کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلا، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں تمہیں کچھ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس کے پاس آ کر بگڑی، آواز ذرا پست تھی۔ تو کیسا گزرا تمہارا وقت؟ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہارے بغیر بہت اچھا وقت گزرا، سر اٹھا کر ایک ادا سے جواب دیا۔ اتنے سارے میسج اور اتنی ساری کالز دے کر اندازہ ہو رہا ہے، وہ مسکرایا۔ وہ اچھا خاصا تب گئی مگر چپ رہی۔ میرے ساتھ بھی اچھا وقت گزارنے کی عادت ڈالو، مسکراتی نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر بولا۔ میں صرف اچھی عادتیں اڈاپٹ کرتی ہوں، اترا کر کہتی ہوئی اس نے رخ بدلا، جھٹ سے اپنا پرس اٹھایا۔ کافی تو ویسے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک سانس میں خالی کر کے مگ رکھا، مسز سلیمان اور ان کی بیٹیوں سے ملی، شکریہ ادا کیا، دعائیں لیں۔ چلیں؟ اس کے پاس آ کر مدھم آواز میں بولی۔ میں نے تم سے کب کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے آنکھیں دکھائیں۔
چلو بھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگی، ساتھ ہی ہنستے ہوئے مسز سلیمان کو دور سے اللہ حافظ کہا۔ تمہارے ان دعووں کا کیا ہوا؟ مجھے لینے مت آنا، فلائٹ سے پہلے پک کرنا، میں گھر نہیں آؤں گی، وغیرہ وغیرہ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فارس نے اسے لتاڑا۔ ہاں تو غصے میں کہا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھے دوسروں کے گھر چھوڑ کر خود عیاشیاں کرتے پھرو؟ عیاشیاں؟ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے وہ کچھ صدمے سے اس کی طرف مڑا۔ گاڑی ابھی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف کھسک گئی، جتنی بھی مضبوط بنتی اس کے کسی نہ کسی تیور سے ڈر ہی جاتی تھی۔ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا وضاحت کریں کہ شہزادی صاحبہ؟ ڈسٹرب نہ کرو مجھے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کہہ کر اس نے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ فارس نے گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ چونکہ منگل کی شب ان کی واپسی کی فلائٹ تھی، اس لیے آج کا پروگرام شاپنگ اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے طے تھا، مگر جنت کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے تیار ہو کر باہر آئی تو فارس نے صاف منع کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے لسٹ بنا دو، تمہیں کیا چاہیے میں خود لے آؤں گا۔ وہ روحانسی ہوئی۔ مارننگ سکنس تو مجھے روز ہوتی ہے، اب ٹھیک ہوں، جا کر آرام کرو، فارس کے لہجے میں تحکم تھا۔ وہ رونی صورت بنائے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میڈ میرے آنے تک یہیں رہے گی، میں نے اسے مینیو دیا ہے، کھانا تیار کر رہی ہے۔ تو یہ واضح تھا وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے میں واپس چلی گئی۔ فارس اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ گلاس والز کے قریب نرم ریشوں والے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ اس بار ہی سب جگہیں دیکھ لی جائیں؟ میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ نے روٹھے پن سے کہہ کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ اور میں نے کب کہا میں تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا چاہ رہی ہوں؟ ہاں، یہ بات تو تم نے بالکل نہیں کی۔ سینے پر بازو باندھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہی پروگرام بنا رہا تھا۔ ہاں وہی تو۔ لب بھینچ کر رخ بدل گئی۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ جو تمہیں چاہیے اس کی لسٹ بنا دو، میں لے آؤں گا۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے قالین کے ریشوں کو چھیڑنے لگی۔ فارس نے سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا کر اسے دیا۔ جب ذہن میں آ جائے تو مجھے میسج کر دینا۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور جنت کے ذہن کی طویل لسٹ میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ فوراً سے خود کو جھڑک کر نفی میں سر ہلایا، سر کے نیچے کشن رکھے لیٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا، اب وہ گیم کھیل رہی تھی۔ دروازے کی درز سے اندر دیکھتے ہوئے فارس نے اس کی طرف سے جیسے تسلی کی تھی، پھر میڈ کو ہدایات دیتا چلا گیا۔ لندن کے آسمان پر گھٹائیں چھائیں تھیں، سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرے اتر آئے تھے، بتیاں جل اٹھی تھیں۔ رات میں بھی دن کا سما بند گیا تھا۔ سڑکیں، مال، مارکیٹ میں ہر جگہ زندگی کے آثار تھے۔ شہر کی نائٹ لائف مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ سردی شدید تھی تو گزشتہ کچھ دنوں سے وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس نے مین روڈ سے دائیں طرف گاڑی موڑ کر ایک ہی قطار میں استیدا کئی گھروں کی روشن کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔ چند لمحوں تک ونڈ اسکرین پر متحرک وائپرز کو دیکھتا رہا۔ منظر دھندلا کر بس ایک لمحے کے لیے ہی صاف ہوتا تھا۔ عین سامنے ہی بالکل آخر میں روشن کھڑکیوں کے بیچ ایک تاریک گھر نظر آ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے جیسے ایک بار پھر خود میں ہمت مجتمع کی اور چھتری کھول کر باہر نکل آیا۔ سیاہ جینز پر سیاہ رنگ کا سویٹر اور اس پر سیاہ کوٹ میں ملبوس وہ جلد میں قدم اٹھا رہا تھا۔ باڑ کے اس پار لان کا کتا تھا، گھاس بے ہنگم تھی۔ وہ لان عبور کرتا مرکزی دروازے تک گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کے اس نے گہری سانس لی، پھر چابی گھما کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ اس نے اپنے اندر اپنے وجود کی تاریکی میں قدم دھر دیے کہ وہ گھر اس کے اندر جیسا تھا، ساکن، ویران، خاموش، سالہ سال سے بند۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنے کا اس کا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس گھر میں اسے اندھیروں کی عادت تھی۔ وہ ہر منظر سے بھاگتا پھرتا تھا، ہر اس اذیت سے جو دیواروں پر رقم تھی، ہر اس دکھ سے جو اس فضا میں رچا ہوا تھا۔ شاید وہ خون کی باز تھی، زخموں کا درد تھا، روح کی چیخیں تھیں جو اسے اپنے آس پاس ایک بار پھر محسوس ہونے لگی تھیں۔ گہری سانس لے کر اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ مرکزی دروازے سے ہال تک بلب جل اٹھے۔ مدھم سی روشنی میں گرد سے اٹی ہر ایک شے نمایاں ہوئی۔ وہ اپنی جگہ کئی لمحوں تک کھڑا رہا، یوں جیسے لکڑی کے فرش نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ شدت سے دھڑکتا دل مٹھی میں بند ہو رہا تھا۔ اس سے اندر تک درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ آواز وہ جو لبوں پر آ کر دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا وہ لاؤنج تک گیا۔ سیاہ صوفہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ہیئت پر مٹی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ میگزین، رسائل، اخبار، کافی ٹیبل اور ٹیبل کے نیچے قالین پر بکھرے تھے۔ کانچ کا ٹوٹا ہوا گلاس اس کے قدموں میں تھا، ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے۔ فرش پر کہیں کہیں خون کے بقیہ رہ جانے والے نشان بھی تھے۔ یہ صرف وہی جانتا تھا اور اپنے خون کو صرف وہی پہچانتا تھا۔ کچن اتنا سنسان جیسے کبھی وہاں کوئی رزق نہیں لایا گیا۔ میز پر چند ایک سفید خون کی پٹیاں، چھری، فرسٹ ایڈ کا باکس جھونکا توں رکھا تھا۔ وہ خود کو سر جھکائے اسی میز پر بیٹھا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ نظر ہٹا کر سیڑھیوں کا رخ کیا۔ وزن پڑنے پر آواز آئی تھی۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔
اوپر کمرہ تھا، اسے کھولنے سے پہلے رک کر اپنے حواس بحال کرنا پڑے۔ اس قدر شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی ارکالود ہو رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا، لائٹس آن کر دیں۔ کمرہ روشن ہو کر بھی اس کے لیے تاریک اور مبہم سا رہا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، سانس بھاری ہو گیا، سینے پہ بوجھ بڑھ گیا، قلب میں درد ٹھہر گیا۔ بیڈ پہ بے ترتیبی سے بکھرے کشن، کچھ نیچے گرے ہوئے، وارڈروب کھلی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بے ترتیبی لیے ہوئے، کچھ نیچے گرا ہوا، کچھ ٹوٹ کر بکھرا ہوا۔ کون ہو تم؟ ٹوٹے ہوئے آئینے سے اس کی نگاہ کھڑکیوں کی طرف گئی، کافی دیر تک وہاں ٹھہری رہی، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے دراز کھینچی، ایک ساتھ کئی رپورٹس اس کے ہاتھ میں آ گئیں، سنبھال کر رکھی گئی تھیں، سنبھلی ہوئی ملی تھیں۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، دل پھٹ جائے گا، وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کمرے سے باہر کہیں نہیں جا سکے گا۔ وہ درد ایسا ہی تھا، وہ غم، وہ آزمائش، وہ مصیبت ایسی ہی تھی، اس کی آنکھیں مکمل تر ہو چکی تھیں، اس کا وجود شعلوں کی زد میں آ چکا تھا، اس کا مستقبل، اس کا حال مٹ گیا تھا، ماضی ٹھہر گیا تھا، ماضی رہ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ بے جان کاغذوں پر زندگی کی نشان دہی کرتی مبہم لکیروں کو تکتا رہا تھا۔ اندر ایک شور سبپا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا، انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، وہ برپا ہونے والی قیامت کا ذمہ دار خود تھا۔ ہر طرح کے خیالات کو جھٹک کر وہ الماری تک گیا، پٹ کھول دیے، اس کے برانڈڈ کپڑے، قیمتی گھڑیاں، جوتے، ہر ایک شے جوں کی توں رکھی تھی، مگر وہ ان چیزوں کو لینے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی اشیاء کو الٹ پلٹ کر رہا تھا اور اسے ڈھونڈنے پر بھی وہ نشانی، انتظار، الفت اور محبت سے جڑی شے نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر جیسے کپڑوں کے نیچے سے بیگ مل گیا، اسے نکال کر زپ کھولی، کچھ دیر تک ان چیزوں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ چیزیں بے جان تھیں، غیر متحرک، بالکل ساکت اس کی طرح۔ وقت ایک بار پھر رک گیا، اپنے اندھیروں سے لڑتا وہ کتنی ہی دیر تک فرش پر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ کئی منظر آنکھوں میں لہرائے، کئی باتیں یاد آئیں، کئی غلطیاں، کئی سزائیں، کئی فیصلے، کئی کوتاہیوں کا خیال آیا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے، بار بار خالی ہو رہے تھے۔ وہ بیگ میں کاغذات وغیرہ رکھ کر اٹھا، زپ کھینچ کر کندھے پر ڈالا اور لائٹس آف کر کے باہر آ گیا۔ باوجود اس کے کہ وہ اس گھر سے، اس کے بوسیدہ ماحول سے، تکلیف دہ یادوں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے قدموں میں عجلت نہیں تھی۔ وہ بھاری تنفس کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لاک لگا کر مڑا تو جھٹکے سے رک گیا۔ ایک ادھیڑ عمر انگریز خاتون چھاتا تانے، ہاتھ میں فلیش اٹھائے بہت حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فلیش لائٹ کی روشنی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بے ساختہ ہاتھ اوپر کیا۔ فارس؟ ہمیشہ کی طرح اس نے کافی لمبا نام کھینچا، آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق اور خوشی لہرائی۔ میں نے صوفی سے کہا تھا یہ لڑکا ضرور آئے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، اتنے سالوں بعد وہ اسے پہچان گئی تھیں۔ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں، وہ مشکل چل پاتی تھیں۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 10-11 سال پہلے پکڑا کرتی تھیں۔ وہ قوت رکھتے ہوئے بھی بازو نہ چھڑا سکا، نہ سکت رکھتے ہوئے انکار کر سکا۔ اس کے گھر کی باڑ ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی، وہ یقیناً وہیں سے آئی تھیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ دروازے میں لمحے بھر کے لیے وہ جھجکا کہ پہلی نگاہ اس سفید ریشوں والی بلی پر پڑی جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آؤ نا۔ وہ چند ثانیوں کے لیے رکا، پھر ان کا اصرار دے کر اندر آ گیا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ہی اسے چھینک آئی۔ بلی صوفے کے نیچے سے اور بالکل اس کے قدموں میں سرسرا کر گزری۔ اتنا عرصہ کہاں گم رہے تم؟ ایک بار بھی نہیں آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے کسی کو آواز دی اور پھر یاد آنے پر ہنسی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، میں تو اکیلی رہتی ہوں۔ کچن میں جا کر نیا گلاس نکالا، اس میں جوس ڈال کر لائیں۔ پہلے کی نسبت وہ کافی بھاری ہو گئی تھیں، ٹھہر ٹھہر کر قدم اٹھاتی تھیں، نظر بھی کمزور تھی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر اون کا گولا اٹھا لیا۔ وہ چھینکوں میں الجھا ہوا تھا، مفلر ناک تک کھینچا، جیب سے ٹیشو نکالا۔ بلی کافی سے زیادہ فرینڈلی تھی، اس کے بالکل قریب ہی بیٹھی تھی، اور پھر اسے ادراک ہوا وہ ایک نہیں تھی، اس کے کئی بچے بھی تھے، صوفے کے نیچے، میز کے نیچے، قالین پر رینگتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ پانی آ رہا تھا، گردن کے پچھلے حصے پر خارش ہونے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی بیٹھا رہا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب رہے؟ وہ غور دے کر پوچھا۔ پھر کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ خفگی سے گورا۔ اس بوڑھے عورت نے کہا کہ یہ گھر اب بک جائے گا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اب کے ذرا پریشان ہوئی۔ تم کیوں بیچ رہے ہو؟ تم یہاں آ کر رہتے کیوں نہیں ہو؟ میں پاکستان شفٹ ہو چکا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا۔ اسے زکام ہو چکا تھا، کھانسی بھی ہو رہی تھی، آنکھوں سے لگاتار پانی آ رہا تھا۔ او اچھا۔ اون کا گولا رکھ کر بلی کو گود میں لے لیا، جیسے ایک ننھے معصوم بچے کو گود میں لیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ لیکن تم تو پاکستان کبھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، ان کی یادداشت میں سب آگے پیچھے ہو چکا تھا، بہت سی باتیں وہ بھول گئی تھیں، بہت سی حقائقیں انہیں یاد نہیں رہی تھیں۔ یہ بھی کہ اس وقت وہ 18 سال کا نہیں، اور یہ بھی کہ وہ اب ان کے پڑوس میں نہیں رہتا۔ تمہارا پسندیدہ جوس، کوکیز لو نا، سب حلال ہے۔ بس وہ یہ نہیں بھولی تھیں کہ وہ مسلمان ہے، اور یہ بھی کہ وہ اکیلا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے اٹھا، کھانسی زیادہ ہو رہی تھی۔ فارس؟
وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پاس آئیں، وہ چاہ کر بھی ان سے 2 قدم دور نہ ہو سکا۔ اتنا شور تھا تمہارے گھر، سب ٹھیک ہے نا؟ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ یہ سوال صدمہ تھا، یہ سوال اذیت تھی۔ اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ جواب کے لیے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اپنا سوال بھول گئیں۔ اپنا جھریوں زدہ ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پہ رکھا، پھر دوسرا رکھا۔ بھول گئیں کہ کیا کہہ رہی تھیں، اب کیا کہنے والی تھیں۔ ارے تم تو بہت ہینڈسم ہو گئے ہو۔ ان کی کمزور آنکھوں میں خوشی اتری، وہ بدقت مسکرایا، آنکھوں میں آنسوں کی آمیزش شامل ہو گئی۔ میں پھر آؤں گا کہہ کر جانا چاہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پڑھائی بھی تو کرنی ہوگی۔ انہوں نے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو کچھ یاد آ جانے پہ اسے پھر سے پکارا، فارس تمہارے پاس پیسے تو ہیں نا؟ وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، مڑ کر انہیں دیکھا، جانے کہاں سے پیسے ڈھونڈ لائیں، زبردستی اس کے ہاتھوں میں پکڑائے۔ کچھ کھا لینا۔ وہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑا رہا، پھر ہوڈی سر پہ چڑھاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کون تھا باہر؟ صوفی سچ مچ سیڑھیوں سے اتری تھی۔ کون؟ وہ ذرا سا حیران ہوئی کھڑی تھی۔ ابھی جو آیا۔ کوئی بھی تو نہیں آیا۔ بڑبڑاتے ہوئے دروازے سے ہٹ گئیں، پھر خالی گلاس اور کوکیز دیکھ کر صوفی سے لڑ پڑیں۔ میرے کوکیز؟ تم نے میرے کوکیز کھا لیے؟ ہمیشہ کی طرح اپنی مہمان نوازی بھول کر وہ سارا الزام اس کے سر ڈال رہی تھیں۔ لان میں کسی اجنبی کو سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر صوفی گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کسی قدر قوت سے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے کمپارٹمنٹ باکس کھول کر اپنی میڈیسن نکالی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، کھانسی نے حالت ابتر کر دی تھی۔ میڈیسن لینے کے بعد اپنی سیٹ کے ساتھ ہی کمر ٹکائے، گردن سیدھی کی، اب وہ اب سانس کھینچ رہا تھا۔ شدید بارش میں ہر سو بے انتہا تاریکی تھی۔ قریب گزرتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آنکھوں پر پڑی، دھماکے سے ٹوٹتے شیشوں کا منظر آنکھوں میں لہرایا۔ وہ ایک چیخ تھی جو اس نے سنی، وہ اذیت تھی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وجود لہو لہان تھا، اسٹریچر کے پہیے شور کرنے لگے، کوریڈور کی ٹائلز پر کوئی وجود ڈھیر ہونے لگا۔ ویل چیئر کے ہتھے پہ رکھا ہاتھ کپکپا اٹھا، سر جھکا ہوا تھا، سر جھکا ہی رہا۔ روح میں وحشت اتر آئی، اضطراب انگ انگ میں ٹھہر گیا، سوئی ہوئی اذیتیں جاگ اٹھیں، ذہنی دباؤ بڑھ گیا۔ میں آپ کو برباد کر دوں گا۔ وہ خود کو سن سکتا تھا، واضح سن سکتا تھا۔ اس نے فل نیک جیکٹ کی زپ کھینچ ڈالی، جیب سے موبائل نکالا۔ کال لاگ میں پہلا نمبر عدیل احمد کا تھا۔ اسے کال کر کے اب وہ کھانستے ہوئے بمشکل لفظ ادا کرتا اپنا ایڈریس بتا رہا تھا۔ ایک نام ہے اور وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے مگر آواز بند نہ ہوئی، شور کم نہ ہوا۔ دور کہیں گاڑی کا ہارن بجا تھا، ہیڈ لائٹس پھر سے روشن ہوئی تھی۔ شور مبہم ہو کر اب معدوم ہو چکا تھا، اب بارش کی بھی آواز نہیں تھی۔ پیسنجر سیٹ پہ رکھا بیگ، اس میں جمع شدہ اشیاء، ان اشیاء سے جڑی یادیں، ان یادوں سے جڑی اذیتیں۔ اس کے ہاتھ یک خون آلود ہو گئے، اس کی غلطیاں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا، اب آنسو آ گئے تھے۔ ریشز صرف گردن تک تھے، اب روح پر آ گئے تھے۔ یک کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی، بمشکل سانس لیتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ عدیل احمد دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے شیشہ بجا رہا تھا۔ اس نے لاک ہٹا دیا، دروازہ کھل گیا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ وہ کچھ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب دینے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسے سہارا دے کر عقبی نشست پر بٹھا کر عدیل احمد نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی بگڑتی ہوئی حالت کچھ حد تک سنبھل گئی تھی۔ عدیل احمد راہداری میں ٹہل رہا تھا، اس نے کال کر کے اسے بلایا تو وہ فوراً آ گیا۔ سر ڈاکٹر کہہ رہا تھا آپ صبح تک یہیں رہیں تو اسے کوٹ پہنتا دے کر بول اٹھا۔ اس نے جن کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا وہ بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ 3 گھنٹے تو اس نے گزار ہی لیے تھے، حالت خطرے سے باہر تھی، البتہ کھانسی، زکام اور طبیعت کا فرق ویسا ہی تھا۔ آنکھوں کی سوجن بس ہلکی ہو گئی تھی مگر سرخی ہنوز ٹھہری تھی۔ گردن پر ریشز بھی نمایاں تھے، اسے اپنی نہیں جنت کی فکر تھی۔ وہ صبح سے باہر تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسد پریشان ہو جاتی تھی، اس کا گھر میں ہونا ضروری تھا۔ کوٹ پہن کر اٹھا تو طبیعت خرابی کے باعث قدم جمانے اور توازن برقرار رکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی۔ عدیل احمد نے مدد کرنا چاہی تو اس نے ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ وہ اپنے باس کو حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ سخت اور بے انتہا روڈ تھا، مگر اس حالت میں اس کا یہ رویہ اچنبھے کا باعث تھا۔ چونکہ فارس وجدان کا حکم اس کے لیے فرض کی طرح تھا تو کوئی بھی اعتراض کیے بغیر وہ اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ جنت کی آنکھ کھلی تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی، گرج چمک کی آواز بھی وقفے وقفے سے سنائی دینے لگتی تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے تو روشنیوں میں شہر بھیگا ہوا لگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تھا، فارس وہاں نہیں تھا۔ اس نے 8 بجے کال کر کے کہا تھا وہ تاخیر سے گھر آئے گا، تبھی وہ کھانا کھا کر جلد ہی سو گئی تھی، مگر اب تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ موبائل اٹھایا، نوٹیفیکیشن چیک کیے، پھر اونی شال اوڑھ کر باہر آ گئی۔
پورے اپارٹمنٹ میں مدھم سی زرکار روشنی اندھیرے سے الجھتی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گئی، پانی پیا، یک سماعت سے کھانسی کی آواز ٹکرائی تو وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ جھٹکے سے مڑ کر لاؤنج کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر سینٹرل لائٹ چلائی۔ نیچے کارپیٹ پر شاپنگ بیگز وغیرہ رکھے تھے۔ کیا فارس گھر پر ہے؟ وہ کچھ چونک کر تیزی سے آگے بڑھی، راہداری سے گزر کر سٹنگ ایریا کی طرف گئی جہاں وہ سی دیوار گر کھڑکیوں کے آگے کاؤچ پر نیم دراز دکھائی دے گیا۔ قریب آئی تو ٹیبل پر پانی کی بوتل، الرجی ٹیبلٹس، آٹو انجیکٹر وغیرہ رکھے نظر آئے۔ موبائل سر کے پاس ہی تھا اور مسلسل بجے جا رہا تھا، مگر اس کی آواز سے فارس کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہیں آیا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر اس پر جھکی، چہرے کا رخ موڑا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، نبض چیک کی۔ بے اختیار سکھ بھری سانس لے کے اس کا تنفس ہموار تھا۔ اس نے میز سے ٹیبلٹس اٹھا کر دیکھی تو اندازہ ہوا اس نے سلیپنگ پیلز اور اینٹی ڈپریسنٹ بھی لے رکھی تھی۔ وہ بالکل سن بیٹھی رہی۔ آج سے پہلے ایسی ادویات اس کے بیڈ روم میں اس کی سائڈ ٹیبل پر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ فکر مندی سے دوبارہ اسے دیکھا، جانے اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی یا اندر کا موسم واقعی میں اتنا سرد، اتنا صفاق ہو گیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ روم سے لحاف اٹھا کر لے آئی، اچھے سے اس پر پھیلایا، سر کے نیچے تکیے کی بھی پوزیشن درست کی۔ اب وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں بہت ساری فکر، بہت سارا خوف، بہت ساری پریشانی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسی کو کال کر کے ڈاکٹر کو بلوائے یا پھر اس کے جاگنے کا انتظار کرے۔ وہ بہت محتاط رہتا تھا، اگر کوئی سیریس معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ گھر نہ آتا، سیدھا ہاسپٹل ہی جاتا، لیکن ہر طرح کی دلیلوں کے باوجود اس کی ٹینشن کسی صورت کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے سود سا کافی گہری نیند سو رہا تھا، سانسیں کبھی ہموار اور کبھی غیر ہموار ہو جاتی تھیں۔ یقیناً دواؤں کے اثر میں تھا، لیکن وقفے وقفے سے اسے کھانسی ضرور ہونے لگتی تھی۔ ایک دو بار اس نے کندھا ہلا کر جگانے کی کوشش کی، مگر نو رسپانس۔ جنت کی ٹینشن بڑھتی گئی۔ بے قراری کے عالم میں پورے گھر کا ایک چکر کاٹ کر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھی، کندھا ہلا کر اور آواز دے کر جگایا۔ اب جب تک وہ جواب نہ دیتا اس کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کندھے سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا تو اس کے حواس کچھ بیدار ہوئے۔ وہ مشکل آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ، پپوٹے ذرا سے بھاری اور سوجے ہوئے، ہونٹ خشک، رنگت زرد تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کہہ کر آنکھیں بند کرنا چاہیں۔ جنت نے دوبارہ سے کندھا ہلا کر جگایا۔ وہ بمشکل بیدار ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف، فکر اور اضطراب دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ پریشان ہو کر اس کا موبائل اٹھا لیا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ فارس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ جنت، میں ٹھیک ہوں، تم سے بات تک نہیں کی جا رہی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے میڈیسن لی ہے، خطرہ نہیں ہے، اب بہتر ہوں۔ بمشکل کہہ کر اسے تسلی دینا چاہی۔ اس خیال سے کہ وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی وہ خود بھی بے چین ہوا تھا۔ صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے کہا، مگر جنت کے اضطراب میں کمی نہیں آئی تھی۔ تم آٹو انجیکٹر استعمال کر لو، وہ اپنی کہے جا رہی تھی۔ پچھلی بار وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بمشکل بچا تھا، اس کی پریشانی بجا تھی۔ میں ہاسپٹل گیا تھا، اس نے گہری سانس لے کر بتایا۔ خیال تھا اس کی پریشانی کم ہوگی، مگر وہ آنکھوں میں صدمہ لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا اور اس نے بتایا تک نہیں، خاموشی سے گھر آ گیا اور جگایا تک نہیں۔ وہ آنکھوں میں مبہم سی نمی لیے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ایپی پن رکھا ہے، اگر دوبارہ حالت خراب ہوئی تو۔ اس نے آٹو انجیکٹر کی طرف اشارہ کیا، یہ جانے بغیر کہ اس وقت وہ اس کی کسی بھی بات سے مطمئن ہونے کی بجائے مزید اذیتوں میں گھر گئی تھی۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے جنت نے گہری سانس لی، ہر طرح کے منفی خیالات کو جھٹک دیا، اپنی اس کیفیت سے باہر نکل آئی۔ تمہیں اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ اب وہ آٹو انجیکٹر ہاتھ میں لیے اس کی طرف رخ کیے۔ قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، محتاط ہو کر، اس کی پرواہ نہ کرنے کا تہیہ کر کے، اس کی تکلیف میں مکمل مبتلا ہو کر۔ مجھے یہ وراثت میں ملا ہے، اپنے دادا سے۔ فارس کی آنکھیں بند تھیں، وہ کس قدر کوشش سے خود کو بیدار رکھے ہوئے تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اوہ، جنت کے لب گول ہوئے۔ تو تمہارے کسی اور فیملی ممبر کو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارے والد یا پھر… لمحے بھر کو رکی۔ تمہارے بھائی کو؟ اس عرصے میں پہلی بار جنت کمال نے اس کے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ نہیں، صرف مجھے، کھانستے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کافی مشکل ہوتی ہوگی ایسی کھلی یا صاف ستھری فضا میں ہر وقت الرٹ ہو کر رہنا۔ اس پر پھر سے غنودگی چھانے لگی، مگر وہ اس کے لیے بیدار ہونا چاہتا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا تھا؟ ہاں۔ وہ آٹو انجیکٹر پہ لگے اسٹیکر کو کھرچ رہی تھی۔ ممی سے بات ہوئی تھی؟ ہاں، وہ ٹھیک ہے، جواب دے کر اس کی جانب دیکھا۔ پھر خاموشی، مزید خاموشی۔ فارس کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھیں۔ وہ گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ باہر بجلی چمکی تو کھڑکیوں کی طرف گردن موڑی، شیشوں پر بوندیں ابھرتی اور پھسلتی جا رہی تھیں۔ ہوائیں یک تیز ہوئیں، روشنیوں میں نہایا ہوا شہر یک دھندلا ہوا تھا۔ ممی مجھے کب لینے آ رہی ہیں؟ مدھم سی بڑبڑاہٹ نما آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جنت اپنی جگہ تھم گئی، مڑ کر حیرت سے فارس کو دیکھا، چونک کر گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چہرے پر جھک کر پوچھا۔
ممی وہ حماد کو نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے نہیں آتی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ پھر بڑبڑایا۔ جنت کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے جگانا چاہا، پھر رک گئی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر میں نہ گیا تو وہ مجھے مار دیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ کون؟ اعظم شیرازی؟ جنت کا دل رکا، سانسیں تھم گئیں۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا، یقیناً کسی غیر حقیقی سچویشن میں پھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں سوچ سکتی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جنت نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ مجھے مار دیں گے، فارس، نرمی سے پکارا۔ وہ مجھے مار دیں گے، فارس، وہ مجھے۔ جنت نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آنکھیں کھل گئیں، حواس کچھ بیدار ہوئے۔ وہ نیم آنکھوں سے اس کی شکل دیکھ کر روحان سا ہوا۔ جنت پلیز مجھے سونے دو، پلیز۔ جنت نے ہاتھ ہٹا لیے، خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ قالین پر دو زانوں بیٹھی وہ اسے دیکھ رہی تھی اور تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ پوری طرح سے سو نہیں گیا۔ حماد، اعظم شیرازی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی، ٹھنڈے پانی کے چھپاکے چہرے پر مارے، واش بیسن پہ ہاتھ جمائے۔ وہ کتنی ہی دیر تک کھڑی رہی، اس کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو عقب میں باتھ ٹب پر رکھے کپڑوں پر نگاہ پڑی۔ جینز، شرٹ، سویٹر، کوٹ اور سبھی بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، اتنی شدید سردی میں آخر وہ کہاں گیا تھا؟ پھر اس نے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں تو ایک کی چین ہاتھ میں آ گئی۔ اس کا ایک سرا ٹوٹا ہوا تھا، 3 چابیاں جڑی ہوئی تھیں۔ سیاہ رنگ کا ایک موبائل فون تھا، مہنگا مگر 3-4 سالہ قدیم ماڈل۔ اسکرین پر کریک تھے۔ اس نے وہ چیزیں جیسی تھیں ویسی رکھ دیں۔ گہری سانس لے کر ایک بار پھر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نیند کی حالت میں اس کا دائنا ہاتھ گردن تک آیا تھا۔ جلد پر جس جگہ ریشز تھے شاید وہاں خارش ہو رہی تھی۔ اس نے فارس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹا دیا۔ شرٹ اور سویٹر کی اوپری بٹن کھول کر اس نے گردن اور سینے پر جہاں جہاں سرخ نشان دیکھے کریم لگائی۔ ایک بار پھر اسے بہت فکر مندی سے دیکھا۔ آنکھوں میں اب کے عجیب سا تاثر ابھرا۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہی۔ وہ نیند میں بھی کافی سے زیادہ بے چین تھا۔ گردن کو جنبش دیتے ہوئے ہر بار اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھر آتے تھے۔ پیشانی پسینے سے تربتر ہو جاتی اور سانسیں غیر ہموار ہونے لگتی۔ وہ ساری رات جنت نے پریشانی کے عالم میں اس کے پاس قالین پر بیٹھ کر آنکھوں میں گزار دی۔ صبح کی نماز کے بعد جب اس کی حرارت کچھ کم ہوئی اور وہ نیند میں بھی کچھ پرسکون ہوا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کر وہ اس کے برابر میں نیچے قالین پر سوئی تو پھر دوپہر کے 2:30 بجے ہی آنکھ کھلی۔ نیم کھلی آنکھوں سے وہ میز کو دیکھتی یہی سوچتی رہی، وہ قالین پر کیا کر رہی ہے؟ اور جیسے ہی فارس کا خیال آیا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پر اس کی طرف رخ کیے لیٹا تھا، ایک کشن سر کے نیچے، دوسرا ٹانگوں میں پھنسا تھا۔ کمفرٹر آدھا صوفے پر تو آدھا نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ آرام دہ حالت میں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے جانے کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے احساسات سے، جذبات سے، آنکھوں کے تاثر اور تاثرات کی حقائقوں سے مکمل بے خبر وہ گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی، ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ انداز ایسا تھا جیسے اگر اس نے نہ کہا تو وہیں فوت ہو جائے گی۔ خاموشی۔ فارس؟ گھبرا کر آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، پھر اس کی پیشانی پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا۔ حرارت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اب ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ آواز بھاری، گمبھیر اور بے انتہا گہری تھی۔ جنت نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی، پھر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کل رات تمہاری بلیوں کے ساتھ میٹنگ تھی؟ فارس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا، آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی۔ تم کیا کرتی؟ تمہارے ساتھ جاتی، اور کیا؟ جل کر بولی۔ باخدا اس نے بلیوں سے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر شوہر نامدار کو ہر دوسرے تیسرے ہفتے پھر بھی الرجی ہو جاتی تھی۔ فائدہ بلیوں سے دور رہنے کا۔ وہ قالین پر تھی اور صوفے پر کوہنی ٹکائے انتہائی سنجیدگی اور کچھ برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا۔ تم کیسی ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ کافی پریشان تھی تم؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو صرف آنٹی کی فکر ہو رہی ہے جنہیں تم جیسے لاپرواہ اور نالائق بیٹا ملا ہے۔ یہی نالائق شیرازی انٹرپرائز کا CEO ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، نگاہیں سینٹرل ٹیبل پہ رکھی اپنی ادویات پر پڑیں تو ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اینٹی ڈپریسنٹ اور سلیپنگ پل سامنے ہی رکھے تھے۔ تم رات کہاں گئے تھے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شاپنگ مال۔ اس کے علاوہ کہیں نہیں، مختصراً کہہ کر کہیں اور دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک منتظر رہی، شاید وہ کچھ کہے، مگر ہاں، مجھے کیوں بتاؤ گے تم؟ جنت کو غصہ آ گیا۔ میں تمہاری لائف پارٹنر تھوڑی ہوں جس سے تم اپنے غم یا راز شیئر کرو گے۔ وہ پاؤں پھٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے جاتا دیکھا، نگاہیں بھٹکتی ہوئی فرش پر آ ٹھہری۔ وقت گزر گیا تھا، زخم بھر گئے تھے، درد پھر بھی اٹھ رہا تھا، سر سے، بازو سے، پیٹ کے داہنے حصے سے بھی۔ ہاتھ بھی زخمی تھے، روح بھی مجروح تھی۔ وہ اسے کیا بتائے، وہ اسے کیا دکھائے؟
گہری سانس لے کر اینٹی ڈپریسنٹ اور سلیپنگ پلز جیب میں رکھتا واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ ناشتے کا وقت تو ویسے بھی گزر چکا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران مکمل خاموشی رہی، نہ وہ اسے دیکھ رہا تھا نہ وہ کوئی بات کر رہی تھی، البتہ گاہے بگاہے ایک نظر اس پہ ضرور ڈال لیتی تھی۔ کھانے کے بعد چائے بنا کر وہ لاؤنج میں آ گئی، ایک کپ اس کے آگے رکھا اور اپنا کپ ہاتھوں میں لیے دوسرا صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ میں مقصد چینل بدل رہا تھا، معمول کے برعکس بہت خاموش تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے کہا تو ٹرے قریب کرتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اٹھا لیا، اپنی ٹیبلٹس منہ میں رکھتے ہوئے پانی پیا۔ اسے فارس کی خاموشی پہ غصہ آنے لگا۔ اس کے ہر معاملے پہ نظر رکھ کر وہ اپنے سبھی معاملات سے اسے بے خبر رکھے ہوئے تھا، اور یہ نہیں کہ کوئی بات شیئر کر لے۔ سوچ کر تب چڑھی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل رات تو مجھ سے باتیں کرتے رہے، ایک لمحے کا توقف کر کے اضافہ کیا۔ نیند میں؟ فارس کو چھو لگا، کھانستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں باتیں کرتا رہا؟ آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ جنت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے؟ حیرت۔ ہاں۔ نیند میں؟ صدمہ۔ بالکل۔ وہ اندر تک سن ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جنت اس طرح کی باتیں صرف تنگ کرنے کے لیے کر سکتی ہے تو کچھ پرسکون ہو گیا۔ نائس ٹرائی، لیکن مجھے نیند میں باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اپنا کپ اٹھا کر مسکرایا، وہ بھی مسکرائی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن کل رات تم نے باتیں کی، خود سے بولتے رہے۔ وہ مذاق میں لے رہی تھی، مگر فارس کے تاثرات میں یکایک سنجیدگی اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ ہو چکا ہے۔ وہ مزے میں تھی۔ کیا بات کی میں نے؟ اب کہ وہ اس کی آنکھوں میں اضطراب دیکھ سکتی تھی۔ لو، تم تو ابھی مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ہنسی۔ جنت، میں مذاقی موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں بھی بہت سیریس ہو کر بات کر رہی ہوں۔ وہ چائے میں چینی ڈال کر چمچ ہلانے لگی۔ میں نے کیا کہا؟ کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں کہا۔ وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ فارس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں بھلا تمہیں کیوں بتاؤں؟ جواباً اس نے اور زیادہ گھورا۔ تو پھر کسے بتاؤ گی؟ ڈاکٹر بخاری کو، اور کسے؟ ڈونٹ یو ڈیئر۔ اس نے کپ رکھ دیا۔ جنت کے چہرے پر کئی طرح کے مسرت بھرے رنگ بکھرے۔ اتنے دنوں سے وہ اسے تنگ کر رہا تھا، بالآخر آج وہ اسے ضد کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر بخاری نے کہا تھا اگر میں تمہاری بیہیویئر میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ دیکھوں یا کسی بھی میڈیسن کے استعمال کے بعد کچھ بھی تبدیلی محسوس کروں تو انہیں ضرور آگاہ کروں۔ میں تھکا ہوا تھا، مجھے الرجی بھی ہوئی، اگر دواؤں کے زیر اثر کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا میں نے کوئی اعتراض کیا؟ وہ مزے سے چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ جنت، وہ اچھا خاصا چڑ گیا۔ جو بھی بات ہوگی ڈاکٹر بخاری سے ہوگی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دیا۔ تم جانتی ہو وہ ممی سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اسے پریشان نظر آیا تھا۔ نہیں، میں بالکل نہیں جانتی۔ وہ اسے تنگ کر کے بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے یہ بہت سیریس بات ہے، پلیز۔ وہ ازحد سنجیدہ تھا۔ تم ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ڈر نہیں رہا، میں… وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ تمہیں مجھے جگانا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح مجھے سنتی رہتی۔ اس نے جھڑک دیا۔ جگایا تو تھا، تم نے مجھے ڈانٹ دیا آگے سے۔ وہ آنکھوں میں اضطراب لیے کھڑا رہ گیا۔ اور اگر سن بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے لہجے میں نرمی سے منہ کر معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ فارس کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں ناراضی اتر آئی، پیشانی پر ڈھیر سارے بل لیے وہ لاؤنج سے چلا گیا۔ چائے تو پی لو، ووٹ کر تیزی سے اس کے پیچھے آئی، مگر کوئی بھی جواب دیے بغیر اس نے بیڈ روم کا دروازہ غصے سے بند کر دیا تھا۔ جنت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اچھا جی، ایپیسوڈ 10 کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فارس کا جو ماضی ہے نا، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ تو خیر بہت زیادہ ایموشنل تھا ہی، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی اور بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹراماز ہوئے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے وہاں سے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ لندن میں شاید رہتا ہے نا، تو ابھی یہ والے راز کھلنے ہیں۔ باقی جنت تو یار کیوٹ ہی ہے، اور بھی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، ہے نا۔ اچھا، اس ناول میں یہ ہے کہ مین جو کریکٹر ہے نا، جنت اور فارس، بس وہی ہیں، زیادہ یہ اونگی بونگی باتیں نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا سوچا، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی نہیں ہے، بس کام سے کام رکھا گیا تو ٹھیک ہے۔ سارے کے جو سینز ہیں نا، وہ ان دونوں کے ہی ہیں، اور ٹو دا پوائنٹ ہے نا، تو یہ اچھی چیز لگ رہی ہے مجھے۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔